بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وقال واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ عنوان کا تعلق جو ہے ذی القعدہ کا مہینہ یا ذوالقعدہ کا مہینہ جو ہی آتا ہے، اور بقرعید جس کو عام زبان میں کہیے جو ہی آتی ہے، تو ایک شخصیت کا چرچا ہر طرف ہونے لگتا ہے، اور ہم بار بار یہ نام سنتے نہیں تھکتے۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی کا تعلق ہو، حج کا تعلق ہو، یا حج کے مختلف ارکان کا تعلق ہو، کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت واضح ہوتی ہے، یا کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ لوگ یقیناً سنتے ہوں گے، اور بہت سی مرتبہ پھر جمعہ کے خطبوں میں بھی یہی واعظ اور نصیحتیں چلتی ہے۔ تو آئیے آج میں بھی آپ تمام کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا میرا عنوان ہوگا ابراہیم علیہ السلام جیسے بنو اور بلندی پاؤ۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام جیسی خصلتیں، خصوصیتیں، صفتیں اپنے اندر ڈالو، اور اللہ کے پاس اپنا مرتبہ، اپنا مقام بلند کرو۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت مرتبہ تذکرہ کیا، اور جتنی مرتبہ تذکرہ کیا اس تذکرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کی جو باتیں آپ کی خصلتیں اور خصوصیت سے تعلق تھی۔ مطلب کچھ نہ کچھ کیریکٹرز ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے ایسے بیان کیے اپنے کتاب کے اندر کہ جن کیریکٹر کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ نہ صرف ہر سال صرف ہو ابراہیم علیہ السلام وہ مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، وہ مہمان نواز تھے، وہ قلب سلیم کے مالک تھے، ایسا پاکیزہ دل جس میں کوئی برائی نہ ہو، رب کی طرف رجوع کرتا ہو، وہ دل کے مالک تھے، یا پھر صرف ان واقعات کو سن کر یا وہ شکر گزار کرتے تھے، اپنے رب کو پکارتے تھے۔ سن تو رہے ہیں، ہر سال ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، ہر سال واقعات کو سن رہے ہیں، ہر سال قربانی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ان ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، قصے کو صرف سننے والا ہم نہ بنے، بلکہ بہت ہوا سننا۔ اب سننے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی، آپ کی صفت، آپ کی خصوصیتیں، آپ کی خصلتیں جو اللہ کی کتاب نے بیان کی، ان خصلتوں اور خصوصیتوں کو اپنی نفس میں ڈالنا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی تو پھر ہمارا مقام بھی اللہ کے نزدیک بڑھے گا۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ کے پاس مقام ہے، یقیناً اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا چونکہ آپ نبی تھے، ہم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا چونکہ آپ نبی تھے، لیکن یقیناً آپ کی خصلتیں، خصوصیتیں، صفت، کیریکٹرسٹکس اپنے اندر ڈال کے ہم اپنے رب کے نزدیک بہت اعلیٰ مقام اور بلند مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں گے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یا اگر ہم بہت کثرت سے ان صفت کو جو ابراہیم علیہ السلام میں ہم پاتے ہیں، تو اس حدیث کے مطابق المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر ان صفتوں کو ہم اپنے نفس میں ڈال لیں تو ابراہیم علیہ السلام یا ان کی صحبت یا ان کے اطراف یا ان کی نزدیکی بھی حاصل ہو۔
تو یہ بڑی بات ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر صرف 25 نبیوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے اگر کسی نبی کی صفت اور خصلتوں کا سب سے زیادہ تذکرہ تو یہی ہے۔ نام کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا نام بہت زیادہ بار آیا ہے، لیکن کسی کی خصلت، خصوصیت، کیریکٹرسٹکس، خاصیتوں کے تذکرے اگر آئے کہ وہ منیب تھا، قلب سلیم کا مالک تھا، شاکر تھا، اوہ تھا، خلیل تھا، قانت تھا، اگر یہ صفتیں آپ کو دیکھنا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے بار بار اللہ نے آپ کی صفتوں کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے اتنی خصوصیتیں اپنے اندر ڈالی، اتنے اچھے اعمال کیے، اتنی اچھی خصلتیں اپنے نفس میں پیدا کی کہ اللہ رب العزت نے ان خصلتوں کی، ان خصوصیتوں کی قدردانی ایسے کی کہ آپ کا نام اپنی کتاب میں لے لیا۔ اور جب اللہ رب العزت اپنی کتاب میں کسی کی خصوصیت کا تذکرہ کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور اس سے مضبوط گواہی اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا کہ جس کی خصلتوں کی، صفات کی، کیریکٹرسٹکس کی، خصوصیتوں کی، حسن اخلاق جس کو کہیں گے، اچھی عادتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ نے اتنی قدردانی کی آپ کی ان اچھی صفتوں کی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان صفتوں کو اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ اب جب بھی اللہ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں یہ صفتیں ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے، یاد رکھیے ان انبیاؤں کے واقعات سے ہمیں عبرتیں اور نصیحتیں اور ان کی حکمتوں کو ہم کو فالو کرنا ہے، چلنا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو اپنے کلام میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 90 میں فرمائی اور کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے نبی آپ سے پہلے کے انبیاء ہدایت پر تھے، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ پچھلے انبیاؤں کے طریقے پر چلو، اور آپ چلے بھی۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد یوسف علیہ السلام کے طرز پر اور ان کی اس عمل پر خود عمل کیا کہ سب کو معاف کر دیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ کیا، اور پوری قتل کے ساتھ ساتھ پوری تیاری کر کے کوشش بھی کی، لیکن اللہ نے بچا لیا، حالانکہ وہ بھی قتل کے مستحق تھے، پھر بھی آپ نے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے سارے مشرکین مکہ کو معاف کر دیا۔ کعبے میں جانے کے بعد آپ نے وہ عمل کیا جو آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، بتوں کو اٹھا دیا، تو آپ نے عمل کیا۔ تو ان انبیاؤں کے واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں، اور خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اس امت سے، اس ملت سے بہت زیادہ گہرا ہے، بہت زیادہ گہرا ہے۔ آگے جب باتیں میں رکھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئیں گا، ارے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو اکیلے کو امت کہا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ جو نہ چلے ان کو بیوقوف کہا، ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہا، اسوہ حسنہ کہا۔ یہ بات اللہ کے رسول کے لیے بھی آتی ہے۔ تو گویا یہ نبی کا اتنا خاص، اتنا گہرا تعلق ہے اس امت سے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے بہت ساری باتیں آپ کے زمانے کی، آپ نے جو کی، اس امت کے لیے بھی باقی ہے، چاہے وہ قربانی کا معاملہ ہو، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، اسی طرح حج کے بہت سارے ارکان کا معاملہ ہو، اسی طرح جمرات میں کنکریاں مارنے کا معاملہ ہو، بہت ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی اس امت میں اللہ نے کنٹینیو رکھی، اس لیے کہ اس امت کا بڑا گہرا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے، جو کہ ابو الانبیاء ہے، اللہ کے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ہے، امام ہیں انسانوں کے، خلیل اللہ کے، اور بہت ساری صفتوں کے مالک تھے۔ تو ہمیں بھی اگر اللہ کے پاس مقام اور مرتبہ چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ صرف ذوالقعدہ کے مہینے میں یا ذوالحجہ کے مہینے میں سن کر ہو کیا اچھے انسان تھے، کیا اچھی صفتیں تھی، کیا اچھا واقعہ تھا، کیا اچھی قربانی تھی، کیا بیوی بچوں کو چھوڑنا تھا، اور کیا وطن کو چھوڑنا ہے، اور کیا باپ سے جو ہے دعوت اسلام دینے کی وجہ سے گھر سے نکالے جا رہے ہیں، وطن سے نکالے جا رہے ہیں، وقت کے بادشاہ سے مناظرے ہو رہے ہیں، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بیوی اور بچوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے کسی ایک وادی میں جہاں کوئی اناج نہیں لگتا ہے، کوئی جھاڑ شجر نہیں لگتا ہے، پلانٹیشن نہیں ہوتا ہے، اور کیا قصہ ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، اور 80 سال کی عمر میں اللہ حکم دیتا ہے تو ختنہ کرتے اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، تو بہت اچھی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ واقعات کو ہمیں سمجھنا ہے، سمجھ کر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو وہ خصوصیتیں اور خصلتوں کے حامل تھے، وہ خصوصیتیں اور خصلتیں ہمیں اپنی نفس میں پیدا کرنا ہے، تاکہ ہم بھی پھر اللہ ہمارے بھی اعمال کی قدر کرے، ہمارے بھی مقام کو بلند کرے، اس لیے کہ ہم بھی اس کے دوست، اس کی خلیل، اس کے جو ہے ایک بہت بزرگوار اولو العزم پیغمبر کے طریقے پر
چل کر آئے ہوں گے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت جب کوئی صفتیں بیان کرتا ہے، یہ صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیں لینا ہے، سنت وہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے انبیاءوں کی خصوص توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کا شکر گزار بندہ، انصاف کرنے والا، یہ صفتیں ہمیں اپنے اندر بھی ڈالنا ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء یہ ہمارے لیے ہیروز ہے، یاد رکھیے۔ یہ انبیاء ہمارے لیے آئیڈل ہے، یاد رکھیے۔ یہ انبیاء ہمارے لیے رول ماڈلس، یاد رکھیے۔ انبیاء ہمارے سٹارز ہے، جس کو دیکھ کر انسان اپنا راستہ رات میں نکالتا ہے نا، ستاروں کو دیکھ کر راستے۔ تو یہ ستارے یاد رکھیے جن سے ہمیں ہدایت لینا ہے، جن کے صفتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور جن کے ہدایت والے طریقے جو اللہ نے انہیں سجھائے تھے، جو انہوں نے کی اپنی زندگیوں میں بھی ہمیں لانا ہے۔ گو طریقہ کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں گا، لیکن ان کی حکمتیں لی جا سکتی ہے، ان کی صفت اور خصلتیں پیدا کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ انبیاء میں مشترکہ کامن کیریکٹرسٹکس ہوتے، اکثر ایک جیسی صفتیں ہوتی، سوائے کچھ خصوصیت خاص ہوتے جس سے وہ چھلکتے ہیں، ورنہ عموماً توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، عبادتیں کرنے والے سارے انبیاء میں، خرچ کرنے والے، ٹھیک، اچھی صفتوں کے حامل سبھی انبیاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ آئیے چند باتیں اللہ رب العزت نے آپ کی تعریف میں، آپ کی کیریکٹرسٹکس، آپ کی صفت اور آپ کی اچھائیوں کی بنیاد پر جو آپ کو لقب دیے، جو ٹائٹلز دیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں اللہ فرماتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 125 میں اللہ نے کہا، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں ایک ایسے دوست کو کہ جو ایک ہی ہوتا ہے انسان کا، دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث میں اور کہا، اگر ابوبکر میں اللہ کو اپنا خلیل نہ بناتا تو میں تمہیں اپنا خلیل بناتا، اس لیے کہ ایک انسان کا ایک وقت میں ایک ہی خلیل ہو سکتا ہے، اس وجہ سے دو نہیں ہو سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تھا، خلیل، اس وجہ سے ابوبکر کو خلیل نہیں، دوست تو ہے، رفیق ہے، اسی طرح جو ہے ولی ہے، لیکن خلیل جو ہے اسپیشل ٹائٹل ہوتا ہے، اور یہ ایک ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور ویسے عربی زبان میں خلیل کا معنی ہوتا ہے ایک ایسا کوئی چیز، ہڈی یا کوئی چیز جو گلے میں اٹک جاتی ہے، جو نیچے جاتی ہے نہ اوپر آتی ہے، جس کا حل نہیں۔ خلیل مطلب ایسا پکا جگری دوست کہ جس کے بغیر کوئی کام نہ ہو پاتا ہو، سمجھ رہے آپ؟ خلیل کہتے تو اللہ فرما رہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائیے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، ٹھیک ہے، یا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ بہت بڑا شرف تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 41 اور فرمایا رکھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ذکر کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب میں، قرآن میں، کس کا؟ ابراہیم کا۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ سچے نبیوں میں سے تھا، یہ سچے نبیوں میں سے تھا، یہ صدیق تھا۔ خلیل ایک لقب آیا، صدیق دوسرا لقب آ رہا ہے کہ سچے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ صفت کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے کہ ابراہیم صدیق تھے، سچے تھے، سچ بولنے والے تھے، سچے نبیوں میں سے تھے۔ تو اندازہ لگائیے کیا لقب، کیا ٹائٹل، صدیق، خلیل ملا، دوست اللہ کا، صدیق ملا کہ اللہ تعالیٰ کا سچا انسان۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت فرماتا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 124 میں فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو انسانوں کا لیڈر بناتے ہیں، امام بناتے ہیں۔ تو یہ ٹائٹل بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ آپ کی اچھی خصلتیں اور خصوصیتیں اور لاتعداد قربانیاں جو آپ نے توحید کے لیے اور اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں دی، اس کا نتیجہ تھا کہ لوگوں کا امام، اور یہ ایسا شرف تھا، اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے سارے آپ کی نسل سے آئے، اس لیے آپ کو کہا لوگوں کا امام۔ لیڈرشپ آپ کو دے دی گئی، امام کہتے ہیں لیڈر کو جو آگے ہوتا ہے، اس لیے نماز میں بھی جو آگے ہوتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے، سمجھ رہا؟ تو اے ابراہیم ہم نے لیڈرشپ تجھے دے دی، گویا اب قیامت تک انبیاء جو آئیں گے تیری نسل سے آئیں گے۔ تو اللہ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا لیڈر بناتے ہیں، امام بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں، ان کے آگے ان کو رہنمائی، ان کو لیڈ کرنے والا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ لیڈرشپ آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کی بھی ہے، یاد رکھیے۔ تو ہر نبی اس کے بعد آپ کی نسل سے آیا، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء، نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھا لقب اللہ نے جو فرمایا اور کہا سورہ نمبر 60 سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 نے فرمایا کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے لوگو تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ حسنہ ہے۔
اے لوگو، اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم، تمہارے لیے ابراہیم میں اچھا نمونہ ہے، تمہارے لیے ابراہیم میں آئیڈیل ہے، تمہارے لیے ابراہیم کے اندر وہ چیز ہے جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ اسوۃ حسنہ کہا اللہ نے کہ اسوۃ الحسنہ ہے، یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہی گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ اس لیے میں نے کہا نا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی دوسرے ایسے نبی جن کے تعلق سے ایک اسوہ حسنہ ہے، جن کو دیکھ کے تمہیں چلنا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو کہا ابراہیم تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ 5ویں جگہ اللہ نے فرمایا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120 میں کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، اور فرمایا بے شک ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کا فرما بردار تھا اور اللہ کے بہت بات ماننے والا تھا۔ قانت کہتے ہیں سارے دنیا کی فرما برداریوں کو چھوڑ کر ایک کی فرما برداری اختیار کر لینا، تو وہ قانت تھا۔ لیکن یہاں جو خاص بات ہے جو فرمایا اور کہا امتن، کہ ابراہیم امت تھے، جبکہ ہم جانتے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ایک واحد شخص تھا جس نے ایمان لایا تھا، لیکن اللہ نے ان کو امت کہا، امت کہا، اپنے آپ میں وہ ایک امت تھے۔ امت سمجھتے نا، من جملہ لوگ، جیسا امت محمدیہ، تو اللہ نے آپ کے اکیلے ہونے کے بعد بھی آپ کو امت کا ٹائٹل، امت کا لقب عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 125 میں کہا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور یہ بات کب ہوتی ہے؟ جب انسان حج کو جاتا ہے اور حج میں جو ہے طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا، طواف کرنے کے بعد پھر اسے جانا پڑتا ہے مقام ابراہیم پر اور 2 رکعت پھر نماز پڑھنا پڑتی، تب طواف اس کا مکمل ہوتا ہے۔ استلام سے شروع ہوتا ہے، سنگ اسود کے بوسے سے یا اس کو اشارے سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پر۔ تو اللہ نے مقام ابراہیم کو، جہاں ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر جس پتھر پر کی تھی، اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان، کھڑے رہنے سے وہ قدموں کے نشان بن گئے تھے، تو اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو مقام ابراہیم کو تم مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ، سمجھ رہے بات؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے خلیل، صدیق، امام، امت، آپ کے کھڑے رہنے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ کہا، اور آپ کو جو ہے قانت کہا، دنیا سے سارے رشتے توڑ لیا تھا اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے، سمجھ رہا؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اگر ہم بھی ان صفات کے، ان اوصاف کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گا جو ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے اچھے اعمال کی، اچھے اخلاق کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل کو رول ماڈل بنا لیں تاکہ اپنی زندگیوں کو ہم بدل لیں۔ اور جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں چلتے، آپ کی خصوصیتوں کو نہیں لیتے، اللہ نے ایسے لوگوں کو قرآن میں بیوقوف کہا ہے۔ یہود اور نصارہ اور سارے لوگ اس زمانے کے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام جوڑتے تھے اور کہتے تھے ہم ابراہیم کے طریقے پہ، ہم ابراہیم کے طریقے پہ۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا اور بیان کیا اور فرمایا چونکہ وہ خالی کہتے تھے، عمل میں نہیں تھے، تو جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں ہو بیوقوف، اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 130 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، اللہ فرماتا ہے اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر اس کے جو بیوقوف ہو، مگر اس کے جو شخص احمق ہو، بیوقوف ہو، عقل کم رکھتا ہو، اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جو ابراہیم کی اپنے آپ کو ابراہیم سے نہ جوڑے۔ مطلب یہود کہہ تو رہے ابراہیم سے ہم جڑے ہیں، لیکن عمل چونکہ نہیں کرتے اس لیے احمق ہے، بیوقوف ہے، جوڑ نہیں رہے۔ تو کہا وہ کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑ سکتا ہے مگر اس شخص کے جو اپنے آپ کو احمق بنا لے۔ آگے فرمایا نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ فرماتا اور ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا اس دنیا کے اندر اور آخرت میں وہ صالحین، نیکوکار لوگوں میں ہونے والے ہیں۔ تو جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چلتے، اللہ نے ان کو احمق کہا، بیوقوف کہا، کم عقل کہا کہ اتنا بڑا آفر ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، پھر تم کیوں نہیں؟ ہم ہر سال عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ سے ہی خطبے شروع ہو جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، فلاں واقعہ فلاں واقعہ اور یہ اور وہ۔ لیکن کیا بات ہے، اتنے سالوں سے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ دیکھ کر، پڑھ پڑھ کر، سن کر بھی ہم متاثر نہیں ہوئے۔ حالانکہ دنیا میں اللہ رحم کرے 1-2 پکچر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کون سا
سڑا ہوا انسان اس کے اندر ہوتا ہے، جو مرد ہوتا ہے عورت ہوتا ہے، ہیرو مان کے ساری زندگی ایک پکچر کے بعد تبدیل، 3 گھنٹے کی ایک پکچر زندگی اس کے بعد ایسی تبدیل کی کپڑے ویسے، حلیہ ویسا، بال کا اسٹائل ویسا، رہنے کا اسٹائل ویسا، کھانے کا اسٹائل ویسا. پھر ہر سال ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، قرآن میں بار بار آ رہا ہے. پھر کیا بات ہے، اتنے بار سننے کے بعد بھی زندگی چینج نہیں ہو رہی ہے، ویسا آئیڈیل رول ماڈل نہیں مان رہے جیسے 3 گھنٹے میں ایک سڑے ہوئے کو آپ دیکھ کے اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کتنے بار سن رہے ہیں، کتنے بار سن رہے ہیں. چلیے پکچر نہیں دیکھتا میں تو دنیا میں فلاں ایجوکیشنسٹ، فلاں انڈسٹریلسٹ، فلاں یہ لسٹ، فلاں وہ لسٹ، فلاں وہ جو ہے لاجی، فلاں وہ لاجی، فلاں وہ فک سائنٹیفک، یہ وہ فلاں کرنے والا میرے کو بہت پسند ہے. میں اس سائنسداں کے جیسا، اس جو ہے ہسٹورین کے جیسا، اس فلاں علم والے کے جیسا، اس فلاں شعبے کے ماہر والے جیسا، اس انڈسٹریز کے جیسا، اس میں جو ہے فلاں فیلڈ کی شعبے کے اس جیسا بننا چاہتا ہوں، اس جیسا سوشل ورکر بننا چاہتا ہوں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہر سال آ رہی ہے، ہر سال پڑھ رہے ہیں. پھر کیوں چینج نہیں آ رہا؟ یہ 3 گھنٹے کی پکچر چینج لا دے رہی ہے، یہ شخصیتوں کے دنیا کے کارنامے آپ کو ان جیسا ہونے پر مجبور کر رہے ہیں، ان جیسی چیزوں کے استعمال اور پسند پر مجبور کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ہر سال سننے کے بعد پھر کیوں نہیں وہ جذبہ آ رہا ہے کہ ہماری زندگیاں چینج ہو گئی، کہ ہمیں اس شخص جیسا بننا ہے، اس کی قربانیوں جیسی قربانی دینا ہے، اس جیسا بننا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنی کتاب میں کر دیا. وہ کیا خصوصیتیں ہوں گی جس کی قدردانی رب نے اپنی کتاب کے ذریعے کر دی؟ تو وہ خصوصیت ہمیں اپنے اندر بھی لانا ہے تاکہ انشاءاللہ عزیز اللہ کے پاس ہمارے درجے بھی بلند ہو، ہمارے مقامات بھی بلند ہو، اور ہمارے ساتھ بھی اللہ اچھائی اور خیر کا سلوک کرے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کی قدردانی کرتا ہے جو ایمان کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ بغیر ایمان کے اعمال قبول نہیں ہوتے، یاد رکھیے. ہمیں بھی وہ صفتیں اپنے اندر لانا. اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کی وہ پہلی خصوصیت، وہ پہلی صفت جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں، جانیں اور اس پر عمل کریں اور ہم بھی ابراہیمی بن جائے، ابراہیم علیہ السلام کے جیسے بن جائے اور ابراہیمی بن جاؤ اور اللہ کے پاس مقام اور مرتبہ حاصل کر لو. ٹھیک ہے، یہ ابراہیم جیسے بن جاؤ اور اللہ کے پاس مقام اور مرتبہ حاصل کرو. تو اس میں پہلی صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے اور بار بار بیان کی، وہ کیا تھا کہ وہ ابراہیم مشرک نہیں تھا. ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم مشرک نہیں تھا. بار بار اتنی آیتیں ہیں اس کے تعلق سے. اس کی جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، چونکہ یہود آپ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے تھے، نصارہ کرسچنس آپ کو ماننے کا دعویٰ کرتے، صحابہ آپ کو ماننے کا دعویٰ کرتے، ہر قوم اس زمانے کی آپ کو ماننے کا دعویٰ کرتے، لیکن ساری قومیں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے دعوے کے بعد سب مشرک تھی. تو اللہ نے بار بار کہا تم جس کو اپنا باپ مانتے ہو، لیڈر مانتے ہو، جد اعلیٰ، اپنا جو ہے گریٹ گرینڈ فادر مانتے ہو، وہ اس کے طریقے پہ اگر چلنا ہے تو تمہیں سب سے پہلے شرک کو چھوڑنا ہوگا، اس آخری نبی کی بات کو ماننا ہوگا، اس لیے کہ وہ ابراہیم جس کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو مشرک نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، مشرک نہیں تھا. بار بار. اور اتنے تذکرے ابراہیم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، دو ایسی شخصیتیں جن کے تذکرے کم و بیش ہر قوم میں، ہر کانٹیننٹ میں اور ہر زمانے میں ملتے ہیں. ایک کشتی جس سے انسانیت بچی، یہ تذکرے آپ کو ان لوگوں میں ملیں گے جو آج کسی مذہب کو نہیں مانتے، جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس بھی ملیں گا. ایک جد اعلیٰ تھے ان کے جو کشتی میں بچا کر انسانیت کو لے کر آئے تھے. تو ابراہیم، نوح علیہ السلام اور ابراہیم دو ایسے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ آپ کو ہر کتاب میں ملیں گا، ہر کتاب میں ملیں گا، ہر مذہب میں ملیں گا، ہر قوم اور ملت میں جائیے ایک تذکرہ ہے، ایک باڑھ کا، ایک طوفان کا، ایک انسانیت کے ڈوبنے کا، اور ایک انسان کا جو انہیں بچا کر کشتی میں لے گیا، ہر جگہ. اور ایک شخص تھے جو اللہ کو ماننے والا تھا، اس کی بیوی تھی، اس کے بچے تھے، وہ ابراہیم تھا اور وہ فلاں تھا، یا وہ ابیرام تھا، جس طرح سے جو عبرانی زبان میں بائبل میں آتا ہے ابیرام، اور بعد میں ابراہیم عربی کے اندر آتا ہے. اسی طرح بہت ساری اور بھی قومیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز جو ابراہیم میں خصوصیت تھی علیہ السلام وہ تھی وہ مشرک نہیں تھے. انہوں نے شرک نہیں کیا، ایک اللہ کی عبادت اختیار کی، چاہے حالات بد سے بدتر رہے. وہ ایک رب کے ماننے والے تھے اور ایک رب کی غلامی اختیار کر چکے تھے، اور دنیا کی ساری غلامیاں وہ چھوڑ چکے تھے. یاد رکھیے، آج افسوس کی بات ہے، ہم جو ہے ہزاروں کی جو ہے یا جس کو کہیں گے سووں کی جو ہے غلامیاں اختیار کر چکے ہیں، اور ایک رب کی غلامی کو افسوس کی بات ہے چھوڑ چکے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رحم کرے، آج امت مسلمہ خود دیکھیے آپ شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، لت پت ہوئی ہوئی ہے.
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک نہیں تھے۔ آئیے اللہ فرماتا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر جو 95 اور کہا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہو کہ اللہ نے سچ کہا اور ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ اللہ نے فرمایا حنیفاً، وہ ایک اللہ کو ماننے والا تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والا نہیں تھا۔ وہ توحید حنیف کہتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والا، دل کے ساتھ عمل کے ساتھ سچا پیروکار، سچا توحید پرست، حنیف، ایک رب کو ماننے والا، وہ حنیف تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں نہیں تھا۔ آ گئی بات، گواہی اللہ نے دی کہ وہ مشرک نہیں تھا ابراہیم، چونکہ آپ کو ماننے والے لوگ شرک کر رہے تھے اس زمانے میں۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120 میں، اور کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ ابراہیم اپنے اندر ایک امت تھے اور دنیا سے رشتہ توڑ چکے تھے، قانت تھے اللہ کے واسطے، حنیفاً، اور وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ولم یک من المشرکین، اور یقیناً ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، حنیف تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ پھر آ گیا مطلب ایک اللہ کو ماننا اور شرک نہیں کرتے تھے، اس کا بار بار تذکرہ، یہ اردو سی زبان میں کہوں وہ مشرک نہیں تھے، مطلب توحید پرست تھے، اس کا تذکرہ بار بار قرآن نے کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے سب سے پہلی صفت جو اپنی نفس میں ہم ڈالیں، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ ہم شرک نہ کریں اور ایک اللہ کو ماننے والے رہے ساری زندگی، چاہے حالات کیسے ہی آئے اور کیسے ہی جائے۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 123 میں، اور کہا ثم وحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ اتباع کرو، پیروی کرو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی، حنیفاً، اور وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ اتنی جگہ یہ آیت آئی ہے کہ وہ حنیف تھے، ایک اللہ کو مانتے اور شرک نہیں کرتے، چونکہ ان کے نام سے ماننے والے اس زمانے میں شرک کر رہے تھے۔ خود مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے اپنے آپ کو، اور تھے بھی، یہود کہہ رہے ہیں اور تھے بھی، اور نصارہ کہہ رہے اور تھے بھی، لیکن شرک کر رہے تھے۔ کہا ابراہیم مشرک نہیں تھا، حنیف تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا۔ اللہ نے بار بار اس صفت کو اجاگر کیا، یہ بڑی اہم صفت ہے، یاد رکھیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ذرہ برابر کو مشکل، پریشانی، بیماری یا حاجت روائی کی ضرورت پڑے تو ہم شرک کی طرف لپک پڑتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس در پر جا کر اپنے سر کو ٹیکتے ہیں، اور کن کن ناموں سے یا کہہ کر اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی صفتوں کو چھوڑ کر انسانوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، زندہ کو، مردہ کو، مسلم کو، غیر مسلم کو، جانوروں اور انسانوں کو پکارتے ہیں، یا فلاں یہ یا فلاں وہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کے دور سے گزرے ہیں، والد کا گھر چھوڑنا پڑا، وطن عزیز چھوڑنا پڑا، بادشاہ وقت سے مناظرہ ہوا، آگ میں ڈالے جانے لگے، بیوی کو ایک بادشاہ نے ظالمانہ طریقے سے لے لیا، اولاد 80 سال کی عمر میں نہیں اور اولاد دینے کی بات کا ذبح کر دو، اس کے لیے چلے، ہر کام آپ نے کیا اللہ کے لیے، اور کبھی آپ نے شرک نہیں کیا، غیر اللہ کو آواز نہ دی، رتی برابر بھی اور ذرہ برابر بھی آپ نے کبھی اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت کے پاس بڑا مقام ہے، اور کیوں نہ ہو، دنیا بھی یہ کہتی ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے، ایک کا غلام بننا زیادہ آسان ہے سینکڑوں کے غلام بننے کے مقابلے میں، ہے نا؟ دنیا بھی کہتی ہے، دنیا تو چھوڑیے، بچے تک کہتے ہیں یہ بات، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے آپ، یہ جوک تو سب کو معلوم ہوگا، ایک کشتی میں 3 لوگ سوار تھے، ایک وہ تھا جو ایک رب کو ماننے والا تھا، ایک وہ جو تھا جو 3 رب کو ماننے والا تھا، اور ایک وہ جو تو سینکڑوں رب کو مانتا تھا۔ کشتی ڈوبنے لگی، سینکڑوں رب کے ماننے والے نے آواز دی، ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، یہ آیا وہ آیا وہ آیا، سب بولے بھائی ہم نہیں بچا سکتے، تم نے اس کو آواز دے دی، اس کو بھی جاؤ ڈوب جاؤ۔ 3 کو ماننے والے نے آواز دی، تینوں آ گئے اور وہ ڈوب گیا، کہ تو تینوں میں جھگڑا ہو گیا۔ پھر ایک کو ماننے والے نے آواز دی تو اس کے رب نے آ کر اس کو بچا لیا۔ اتنا تو بچے بھی جانتے ہیں، اتنا تو صرف عقل مند دانشور نہیں، اتنا تو بچے بھی جانتے ہیں کہ ایک اللہ کی غلامی زیادہ اپنے کو اچھی ہے، اس لیے کہ پھر اسی کو آواز دینا ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے، سنگل۔ تو اس کی گواہی بہت تفصیل میں دینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں دی، انبیاء نے تو دی، لیکن ہماری عقلیں بھی گواہی دیتی ہے کہ ایک کی غلام بن جاؤ زیادہ اچھا ہے سینکڑوں کی اور سینکڑوں در پر جانے سے اچھا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے علاوہ ہوتے ہیں نا، وہ صرف آپ سے مانگتے ہیں، رب کی خصوصیت ہے وہ صرف دیتا ہے، صرف دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی پہچان ہے، یاد رکھیے۔ جب کوئی کہے کہ یہ رب ہے، یہ معبود ہے، تو دیکھ لے وہ لیتا ہے یا دیتا ہے، لیتا ہے تو رب نہیں ہو سکتا، دیتا ہے تو رب ہے، اور سب لینے والے ہیں یہاں،
کسی کو لڈو چاہیے، کسی کو شیرنی چاہیے، کسی کو خواجے چاہیے، کسی کو بتاشے چاہیے، کسی کو جو ہے سونے اور چاندی کے سکے چاہیے، کسی کو 151 یا 51 روپے چاہیے، کسی کو فلاں چاہیے، کسی کو خون چاہیے، کسی کو یہ چاہیے، کسی کو جان چاہیے، کسی کو دودھ چاہیے، اور کسی کو کیا چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ جب چاہیے آ گیا تو سمجھ لیجئے وہ رازق دینے والے نہیں ہیں، اور جب آ گیا دینے والا ہے تو سمجھ جائیے وہ اللہ ہے، اس لیے کہ معبود کی پیدا کرنے والے کی پہلی خصوصیت ہے وہ دیتا ہے، لوگوں سے لیتا نہیں کچھ۔ سمجھ رہے آپ؟ تو ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے؟ اللہ نے دہرایا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری آل اولاد کو پتھروں کی اور بتوں کی عبادت سے، اصنام کہتے صنم کہتے پتھر کی بت کو، مجھے اور میری آل اولاد کو بتوں کی عبادت سے اللہ بچانا۔ تو نہ صرف وہ توحید پرست تھے اور شرک سے بچتے تھے، بلکہ رب سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے مشرکوں میں شمار نہ کر، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو ہم بھی کریں، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل، دوست اور نبی ہونے کے بعد جن کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری نسل امام ہے، تم لیڈر ہو، تمہارے آنے والی نسلیں لیڈر ہوں گی، اس کے بعد دعا کر رہے کہ بتوں پتھروں کی عبادت نہ کرے، تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے جب کہ ہم ایسے دور میں گزرتے ہیں جب پتھر، مٹی، شجر، حجر، ہوا، پانی، جھاڑ، پتہ نہیں سب چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ زیادہ ضروری اللہ ہمارے بچے کہیں ان بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بنے، ان چیزوں کی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ تو ابراہیم دعا کرتے تھے، شرک سے کتنی نفرت تھی کہ دعا کا اظہار کرتے اللہ مجھے صنم اصنام کی عبادتوں سے، ان پتھر کے بتوں کی عبادتوں سے میری حفاظت کرنا، میری آل اولاد، میری نسلوں کی حفاظت کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی صفت مشرک نہیں تھی۔ دوسری صفت جو اللہ نے اظہار کیا بار بار، وہ صفت یہ تھی کہ ابراہیم بڑے شکر گزار تھے، شاکر، شکر گزار تھے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں اپنے درس میں، دو صفتیں اللہ نے جس کو دے دی وہ تو بہرحال اس کو بہت بڑی نعمت دے دی۔ پہلا صبر، دوسرا شکر۔ اور صبر اور شکر یہ ایک ساتھی ہوتے ہیں، ایک رہتا ہے تو دوسرا آتا ہے، اور دوسرا رہتا ہے تو پہلا آتا ہے۔ صبر کرنے والا ہی شکر کرتا ہے، اور شکر کرنے والا ہی صبر کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں شکر کی صفت تھی، مطلب آپ صبر کرنے والے تھے۔ آٹومیٹیکلی یہ بات سمجھ جائیے، یہ ہوتا ہی ہے، شاکر، شکر کرنے والا بندہ صبر کرنے والا ہوتا ہی، تبھی خلیل اللہ کی دی گئی دنیاوی نعمتوں پر بھی وہ شکر بجا لاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیجیے، دیکھیے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ نوجوانے گھر سے نکالے گئے، اس کے بعد جو بادشاہ وقت نے جو گرفتار کر لیا، جیل میں گزاری زندگی، مناظرہ ہوا، آگ میں پھینک دیے گئے، وہ آزمائش سے نکلے، ایک جگہ مقام پہ گئے تو بیوی کو بادشاہ نے چھین لیا، اس کے بعد آئے زندگی گزارے، اپنی محنت اور مشقت، صبح اور شام، دن اور رات، شمال اور جنوب جو ہے جا رہے ہیں، دعوت اسلام پھیلا رہے ہیں، مختلف علاقوں میں دنیا کے گھوم رہے ہیں اور مختلف تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ 80 سال سے زیادہ عمر ہوتی، دوسرا نکاح کرتے، اللہ اولاد دیتا، اللہ کہتا ہے اس اولاد کو، اس بیوی کو لے جا کر ایک مقام پر چھوڑ دو، چھوڑ کر آ جاتے، اس کا دوسری بیوی کا، پہلی بیوی کا، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر حکم ہوتا جا کے بچہ بڑا ہو گیا ذبح کر کے، اور پھر اس عمل کے لیے جاتے ہیں، پھر حکم ہوتا جا کے کعبے کی تعمیر کو، پھر جاتے ہیں۔ کتنی محنت، کتنی مشقت کی آپ نے، اور بہت قلیل دنیا کی چیزیں، بہت تھوڑی دنیا کی نعمت ظاہری کم تھی آپ کے پاس، لیکن اس کے بعد بھی ابراہیم کی خصوصیت تھی شکر گزار انسان تھے، بہت شاکر تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے شکر گزاری کو ہم اپنا لیں، اس لیے کہ اللہ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے، اور جو شکر گزاری کرتے ہیں اللہ انہیں آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قول، جو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 39 میں فرمایا اور کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اور فرما رہے شکر ہے میرے رب کا جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا، اور کہتے ہیں بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ 80 سال تک دعا کر رہے ہیں اولاد کی، 80 سال کی عمر تک۔ ایک عام حساب سے 15-16 سال میں اگر آپ کا نکاح ہوا ہو، یا 20 سال میں، یا 25 سال میں، تو اگر 25 سال کی عمر بھی لے لے تو 25 سال سے لے کر آپ جو 80 سال کی عمر تک صرف دعا کر رہے ہیں، کتنا صبر ہوگا اس آدمی میں جو اتنے دن اللہ سے دعا کر رہا ہے اولاد کی۔ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ بھائی شادی ہو کے 1 سال ہوگا اولاد نہیں ہوئی، بھائی اللہ تو اب نہیں دے رہا، اب کہیں اور جانا پڑیں گا ہم کو۔ ابراہیم علیہ السلام ناراض نہیں اپنے رب سے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، وہ جانتے تھے رب حقیقی یہی ہے اور یہی دینے والا ہے، اولاد نہ بھی دی تو حکمت ہے، دے بھی دی تو حکمت ہے، دے کر اگر قربانی کرو بولا تو بھی اس میں حکمت ہے، دے کر چھوڑ دو بولا تو بھی اس میں حکمت ہے، کرنا ہے مجھے بس۔ شکر گزار تھے جو کچھ نعمتیں تھی، تو کہا
بڑا شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، اور میرا رب دعا سننے والا ہے۔ کتنا صبر تھا اور کیسا شکر تھا۔ اور اولاد اسماعیل ملی تو کیسی، بچہ ابھی کچھ مہینے کا ہے، پیدا ہو گیا کچھ دنوں، اللہ نے کہا جا کر چھوڑ دو، چلے چھوڑنے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب اللہ دیا ٹھیک ہے سن لیا لیکن پھر اتنی آزمائش، چلے شکر گزار تھے، جو حالت میں تھے شکر گزار تھے۔ شکر گزاری اور نعمت کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اسماعیل کے بعد آپ کو اسحاق کی بشارت دی، دوسرے لڑکے کی بشارت دی۔ اور اسماعیل خود اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نے سنا، اشمعیل یہ عبرانی زبان کا الفاظ ہے، اشما کہتے سننے کو اور ایل کہتے ہیں عبرانی زبان میں اللہ کو، الہ کو۔ اشمعیل اسماعیل، اللہ نے میری دعا سن لی، اللہ سنتا ہے، یہ معنی ہے۔ دعا کرتے تھے نا سالوں سے، تو دیکھیے آپ میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ جو ہے شکر گزار تھے، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیے، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہے لیکن شکر گزاری ہمارے لفظ زبان پہ نہیں ہے۔ ہر نعمت کے معاملے میں یہی کہ ناشکری ہماری، حالانکہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھو دنیا کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھو۔ ہم ہر بار دین کے معاملے میں نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور ناشکرے بن بیٹھے اپنے رب کی۔ کتنی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، سفر کی نعمت، صحت کی نعمت، اچھی عقل کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، اچھے امن و امان والے ملک اور شہروں کی نعمت، اور اس کے علاوہ صاف پینے کے پانی کی نعمت، اچھے اچھے کھانوں کی نعمت، اتنے کھانے کہ پھینکے جا رہے، اسٹور کیے جا رہے، لوگ تقسیم کیے جا رہے، امن و امان کے ساتھ تہوار منانے کی کیا کیا نعمتیں ہیں، صحت اور جسم اور مال اور دولت اور اولاد اور امن اور امان اور خود کے گھر، یا اچھے تمام چیزیں لگا لے تو نعمت بھرمار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قلیل نعمتیں تھی، شکر زیادہ تھا۔ ہمارے پاس کثیر بہت نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے لیکن شکر، اور میرے پاس کیا ہے، میں خالی دبئی میں کام کرتا ہے، میرے بھائی کو دیکھو واشنگٹن میں کام کر رہا ہے۔ اس کو نہیں دیکھا جو بیچارہ ایک تیرا بھائی اپنے شہر سے نہ نکل سکا اور 100-200 روپئے روز سے آج کماتا ہے، اس کو نہیں وہ تو میرا واشنگٹن میں بھائی چلے گا، وہ ہرے ڈالرز کما رہا ہے، میں ہرے درہم کما رہا ہوں، جمتا نہیں دونوں کا، سمجھ رہے آپ؟ نا شکرے ہو چکے ہیں ہم۔ ہر نعمت ہے، میرے پاس کیا صرف یہ ہینڈ سیٹ ہے، اس کے بعد دیکھو اس سے بڑا، میرے کو بہت شرم آتی ہے، اس کے بعد شکر نہیں ہے۔ تو جب بندہ شکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو اور بگاڑ دیتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، تو ہم شکر گزاری کریں، اس لیے کہ شکر گزار بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جب آپ ناشکری کرو گے، ہم ناشکری کریں گے اللہ کی نعمت کی، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے، اس نعمت کو بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 7 میں فرما رکھا، وَإِن تشکروا یرضاہ لکم، اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں جو ہے تمہیں پسند کرتا رہوں گا۔ تو جو بندہ، اس لیے میں نے کہا شکر کرتا ہے نا، اللہ اس کا پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی اپنے قرآن میں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 7 میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اللہ یہ بات طے کر چکا ہے، تمہیں بتا چکا ہے، اس بات کو تم سمجھ لو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا کر تمہیں دوں گا۔ اور آگے فرما رکھا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا اور اگر تم میری نعمتوں کا ناشکری کرو گے، کفر کرو گے اس سے، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر یاد رکھنا۔ تو شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہے، چاہے آپ جس حالت میں ہو۔ آپ کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے تو اس نعمت پر بھی شکر کیجئے جو کچھ بھی نہیں میں تھوڑا بہت آپ کے پاس ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے کہ 80 سال کے بعد اولاد دی تو بھی شکر ادا کیا کہ اللہ نے عطا کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یار اتنا لیٹ ہو گیا، اب تو میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اب تو یار نہیں، جو ہے شکر ادا کیجیے، اللہ بڑھا کر دیں گا۔ اور خاص طور سے اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا، عورتوں سے کہوں گا، بہت ناشکری ہوتی ہے ہر چیز کے اندر، چونکہ حدیث میں بھی ہے عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے جلیں گی ناشکری ہوتی ہے۔ ناشکری مت، جو ہے شکر ادا کیجئے، اللہ کا اصول دیکھیے، شکر ادا کرو میں اور بڑھا کے دوں گا، اور زیادہ دوں گا، سمجھ رہے آپ؟ تو جس نے بھی جو کچھ میسر تھا اس میں اللہ کا شکر ادا کیا، دنیا نے دیکھا اللہ نے ان کو بہت آگے بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ ایک دعا کیا کرتے تھے، دعا یہ تھی اللہم اجعلنی لک شاکرا، اے اللہ مجھے تیرے شکر گزار بندوں میں شامل کر، یا شکر گزار بندہ بنا، ٹھیک ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ مجھے شکر گزار بنا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر شکر گزاری کی صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، شکر گزار بندے تھے۔ تیسری صفت جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قرآن سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بے انتہا مشرک نہیں تھے، توحید پرست تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے دوسری صفت شاکر تھے، شکر گزار تھے، ٹھیک ہے۔ تیسری صفت یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی آتی جو خاص ہے وہ یہ بہت مہمان نواز تھے، ایکسٹرا آرڈنری جو ہے گیسٹ کو جو ہے سرو کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، ویلکم کرتے اپنے مہمان کو مختلف طریقوں سے، اور یہ آپ کی بہت اہم صفت ہے اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ صفت ہمیں اپنی نفس میں پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ اس امت میں بھی اور اس نبی نے بھی جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہمیں مہمان نوازی کی بڑی تاکید کی ہے، بڑی تاکید کی ہے، یاد رکھیے۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مہمان نواز تھے، اس بات کو اللہ رب العزت نے بار بار بیان کیا، اس لیے کہ اللہ اس عمل کو مہمان نوازی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں، 69 میں فرمایا اور کہا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لقد جاءت رسلنا بابراہیم بالبشرا، اور جب ابراہیم کے پاس ہمارے جو ہے فرشتے پہنچے جو اسے خوشخبری دینے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے انہیں سلام کیا اور فرمایا بالبشرا قالوا سلام، اور تو انہوں نے کہا کہ جو ہے تم پر سلامتی ہو، قالوا سلاما قال سلام فما لبث، اور انہوں نے بھی جواب میں ان کو سلام کہا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھے اور گئے اور ایک بچھڑا بھون کر لے کر آئے۔ کیا کیا؟ جب گیسٹ آئے تو فوراً گئے، سلام کلام ہوا، فوراً گئے اور ایک بچھڑا بھون کر لے کر آئے، سمجھ رہے؟ اور بچھڑا بھون کر لا کر کھلانا یہ بہت ایک تو مالی اعتبار سے خرچ بھی بہت ہوتا ہے، اور یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی بھنا ہوا، سمجھ رہے آپ؟ آج کے زمانے میں جس کو کہیں گے ہم بولتے ہیں نا وہ چکن لائے انہوں نے بھنی ہوئی، تو یہ کوئی عام آدمی نہیں لا سکتا ہے، کہ مالدار انسان یا جس میں خاص جذبہ ہے خرچ کرنے کا غربت کے باوجود وہی کر سکتا ہے۔ تو فوراً گئے اپنے مہمانوں کو دیکھ کر سلام کلام کی فوراً بعد، زیادہ ویٹ نہیں کیا، صفت دیکھی، زیادہ ویٹ نہیں کیا، کب آئے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، ابھی رک رہے ابھی چل جانے والے ہیں، کھانا لاؤں کیا تمہارے لیے، کھاتے کیا، تھوڑا سا کھا لو ایسا لگ رہا، اچھا ٹھیک ہے نہیں بول رہے تو میں چھوڑ دوں، سلام ہوا، جواب ہوا، فوراً گئے اور بچھڑا لے کر آئے۔ اب سامنے والا کھائے نہ کھائے سیکنڈ گیسٹ، اور اس کیس میں اس بات میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت تو پتہ چل رہی کہ آپ بہت مہمان نواز تھے، لیکن ایک اور صفت ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ انبیاؤں کو علم غائب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھاتے۔ جب فرشتوں نے انکار کیا کھانے سے ڈر گئے، ارے کہیں کہ تو ایک طریقہ تھا اس زمانے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تو اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، مطلب تم کو نقصان پہنچانا ہے تو تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے، ڈر گئے کہیں نقصان تو نہیں پہنچائیں گے، کھانا نہیں کھا رہے، پھر سمجھ میں آ گیا کہ تو فرشتے ہیں، تو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ ہاں انبیاء کو غیب کا علم ہوتا ہے اتنا جتنا ان کا رب دیتا ہے، پورا نہیں ہوتا، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا، اور آج پتہ نہیں لوگ پتہ نہیں کس انسان کو جو امتی ہے اس کے بارے میں یہ رکھتے ہیں عقیدہ کہ اس کو غیب کا علم ہوتا ہے، بیوقوفانہ بات ہے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام جی شخصیت، فرشتے آ رہے، پتہ نہیں فرشتے ان بچڑا بنا کر لے کے آ رہے، اتنی محنت کر لے رہے، وہ بھنا ہوا، کتنا ٹائم لگا ہوا ہے نا، آسان بات تو نہیں تھی۔ لیکن یہاں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بڑے مہمان نواز تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور اس چیز کو یاد رکھیے، ہمیں یاد رکھنا اور مہمان نوازی کرنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ کے اندر ایک روایت آتی ہے، آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے مہمان نوازی کی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سب سے پہلے کسی نے اگر مہمان کی مہمان نوازی کی تو وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب اندازہ لگائیے اب جتنی مہمان نوازیاں اس کے بعد دنیا میں ہوں گی سب کا اجر کس کو ملے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، مہمان نواز تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی۔ اور آج ہمارے پاس مہمان آ جائے تو ارے آ گیا کہنے، اب جلدی اس کو دینا پڑے گا، دو اور اس کو نکالو یہاں سے۔ کوئی بھی چیز اگر فائدہ اور اجر دیتی ہے تو وہ مشکل مشقتوں سے خالی نہیں ہوتی اسلام میں، یہ رول یاد رکھ لیجیے۔ توحید پہ چلنا ہے تو زندگی میں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی۔ مہمان نوازی اگر اجر دیتی ہے تو تکلیفیں اٹھانا ہے، تبھی تو اس کا اجر ہے، ورنہ اجر کیوں ہوگا؟ بتائیے اجر کیوں ہوگا؟ تنخواہ اس شخص کی اتنی زیادہ ہوتی سے کام اتنا زیادہ بڑا اور محنتی ہوتا ہے نا؟ ذمہ داری کا کام، محنت کا کام، تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ذمہ داری کم، محنت اگر زیادہ بھی ہو لیکن ذمہ داری کم تو تنخواہ بھی کم ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ تو ذمہ داری والا کام ہے نا۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام
یہ مہمان نواز تھے. مہمان نوازی کا اگر بدلہ ملتا ہے تو مطلب تکلیفیں آتی ہے، تبھی تو مہمان نوازی کا بدلہ بھی دیا جا رہا ہے. لیکن آج ہم تو جو ہے مہمانوں سے کتراتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ نہ اس کی دعائیں کرتے ہیں. لوگ آ جاتے ہیں ان کو بد دعائیں دیتے، بار بار آ جا رہے تنگ کرنے، بد دعائیں دیتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے مہمان نوازی کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو ہے اس چیز کو یوں بیان کیا اور فرمایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. مہمان نوازی وہی انسان کرتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو مہمان کو مشکل مت سمجھیے، مہمان کو جو ہے رحمت تصور کیجئے، مہمان کو جو ہے برکت تصور کیجئے، مہمان کو خیر تصور کیجئے. مہمان فائدے کی چیز ہے، مہمان کبھی بھی خیر سے خالی نہیں ہوں گا. اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت تھی آپ مہمان نواز تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی آپ مہمان نواز تھے، اور ہمیں آپ نے تاکید کی کہ مہمان نوازی کرو. اس لیے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے مہمان نوازی کرتا ہے. تو تیسری صفت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا تھی؟ مہمان نواز تھے. چوتھی صفت جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ حلم. حلم سمجھتے آپ؟ عاجزی، برداشت کرنے کا مادہ، خیر خواہی. حلم جس کو کہتے ہیں، حلیم آپ کی صفت آتی ہے. اور اللہ رب العزت نے اس صفت کو بار بار بیان کیا کہ ابراہیم جو ہے حلیم تھے، حلم والے تھے. اور یہ حلم کہتے ہیں برداشت کرنے کی طاقت، یہ عاجزی. سمجھ رہا؟ کوئی آدمی تکلیف دے رہا پھر بھی اس کو چھوڑ دے، عاجز، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ عاجزی ہے. کوئی تکبر کر رہا لیکن آپ پھر بھی اچھی بات کرتے، یہ عاجزی ہے. لیکن یہ عاجزی برداشت کرنے کی بنیاد پر، چونکہ بہت تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہے عاجز بندے کو. انسان جو بندہ عاجز ہوتا ہے اپنے رب کا، وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے لوگوں کے، چونکہ اسی وجہ سے تو اس کا رب اس کو پھر بدلہ دیتا ہے دنیا اور آخرت میں. اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے. اور یاد رکھیے یہ وہ عظیم صفت ہے جس کی وجہ سے آپ نے بڑا مقام بھی پایا اللہ کے پاس. اللہ نے فرما رکھا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114، اللہ نے فرما رکھا ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑے نرم دل اور بردبار تھے، حلم والے تھے، برداشت کرنے والے تھے. اواہ حلیم، اواہ ایک صفت اور حلیم. اواہ کے لیے میں انشاءاللہ آگے چلوں گا، تفصیلات رکھتا ہوں. تو حلم والے تھے، برداشت کرنے والے تھے، اللہ کے لیے عاجز تھے. دوسری جگہ فرمایا سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت 75 کے اندر، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ اللہ جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بردبار، برداشت کرنے والے، بڑے نرم دل اور اللہ کی طرف منیب، رجوع کرنے والے. بار بار تین صفت ایک ساتھ، حلیم، اواہ اور منیب. حلیم برداشت کرنے والے، اواہ نرم دل بھی ترجمہ اور بھی ترجمہ آگے رکھ رہا ہوں، اور منیب اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے. تو کیسی بہترین صفت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں. اور آج ہم دیکھتے ہیں برداشت کرنا تو بہت دور کی بات، آج صرف لڑائی اور جھگڑے کا معاملہ ہمارا آ چکا ہے. جبکہ اگر حلم انسان میں ہو نا تو ایک انسان ایک فوج کے برابر ہے اور دنیا کو بدل سکتا ہے. حلم جس کے اندر ہے، لوگوں کو برداشت کرتے ہوئے ان تک اپنی بات کو پہنچانا، لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے حق پر قائم رہنا. اگر کوئی انسان کرے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. آج یہ حالت ہے کہ باپ بیٹے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں بیٹی کو نہیں، بہن بہن کو نہیں، بھائی بھائی کو نہیں. اور ذرا ذرا سے فقہی اختلافات پر، ایسے مسائل جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں، ان کے بنیاد پر کفر کے فتوے ایک دوسرے کو لگائے جا رہے ہیں. برداشت تو بہت دور کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام برداشت کر رہے ہیں اپنے کافر باپ کو اور کنٹینیوسلی دعوت دے رہے ہیں اس کے شرک کے باوجود. کافر قوموں میں آپ گئے، آپ نے دعوت اسلام دی، برداشت کی تو بات ہے. میں نہیں جاتا کافروں میں دعوت، میں نہیں دیتا، تو پھر کہاں سے آدمی کریں گا؟ یہ حلم تھا آپ کا. آج ہم میں ذرہ برابر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. دیکھ لیجیے آپ، عام زبان میں کہتے تو سب کے سب کم خون والے ہیں، بولتے ہیں نا خون کا ہم برداشت نہیں کر سکتے، سب ایسے ہی بڑی بڑی باتیں کرنے والی بھی چھوٹی. اور یہ حلم کی صفت نہ ہونے سے کچھ لوگوں نے مولوی قسم کے امت کو لڑانے میں بہت فائدہ اٹھایا. نہ اس نے کہ ذرہ سے نہیں، فلاں نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی پورے کافر ہو گئے، ان کے نکاح تو فلاں. دیکھیے آپ کتنا چل رہا ہے. ذرا دل بڑا کیجیے، تکلیفوں کو برداشت کیجیے. حلیم والی وہ صفت جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں تھی وہ کیجیے. اور نہ صرف آپ حلم کی صفت رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے اس حلم کا بدلہ آپ کو دیا اور ایک اولاد دی، اور اس اولاد میں خصوصیت کے ساتھ یہ صفت دی. اور فرمایا جو کہ سورہ صافات آیت نمبر جو ہے اس کے 10 میں تھا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک بردبار، ہونہار، برداشت کرنے والے لڑکے کی. یہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر یہ بشارت دی گئی تھی.
اور اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی؟ حلم، برداشت کرنا. اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور آپ کی قوم میں وہ خصوصیت نظر آتی ہے، برداشت کرنا، جن کو عرب کہتے ہیں. کچھ ہو سکتے ہیں غلط، ایک الگ بات ہے، لیکن اکثر وہ حلم کی صفت اندر رکھتی ہے، اپنی ایک قومی جذبہ رکھتی ہے. اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ورثہ ان میں چالو ہے، مہمان نوازی. آج مہمان نوازی میں عربوں کو کوئی انگوٹھا نہیں دکھا سکتا ہے، اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں، اپنی غربت کی حالت میں مہمان نواز ہوتے ہیں، کہیں بھی دیکھ لیجیے آپ. وہ ان کی صفت ہے، اس لیے کہ ان کے باپ ابراہیم میں اور ان کے باپ اسماعیل میں وہ صفت تھی. اور اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام کی جب پیدائش کی بات کی تو ایک لفظ بیان کیا. حالانکہ وہ بھی حلیم تھے، لیکن ان کے اندر ایک اور الگ خصوصیت تھی. جیسا اسماعیل علیہ السلام کے اندر حلم والی خصوصیت چھلک رہی الگ سے ہے، اسحاق علیہ السلام کی خصوصیت تھی. جب آپ کو بشارت دی گئی پیدائش کی تو کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور ہم بشارت دیتے ہیں ایک علم والے غلام کی. اور آپ کی قوم یہودیت کے اندر وہ صفت چھلکتی ہے کہ دنیا میں اگر آج 100 سائنسداں ہیں تو 90 یہودی ہوں گے، 100 دانشور ہیں تو 90 یہودی ہوں گے، 100 لوگ ہیں جنہوں نے انکشافات اور بہت بڑے بڑے کارنامے دنیا کے اعتبار سے دیے، 90 یہودی ہوں گے. کیوں؟ تو ان کے باپ کی خصوصیت اسحاق علیہ السلام کی. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اللہ نے ان کو علم والے بیٹے کی بشارت دی. تو ان کی نسل میں علم حاصل کرنے کی صفت ہے. یہ غلط بات تو یہ ہوئی کہ یہودیوں نے اسلام چھوڑ کر اس صفت کا صحیح فائدہ اٹھانا چھوڑ کر غلط جگہ لگا دیا. جتنے سائنسداں آپ اٹھا لیجئے، کوپرنیکس، آئنسٹائن، جتنے بڑے بڑے سارے یہود ہیں، سارے یہود ہیں. جتنے کہ آپ فلسفے پڑھتے ہیں، کیمسٹری میں پڑھتے ہیں، سب یہود ہیں. اللہ کی کچھ اس میں جو ہے کرسچن ہے، باقی مسلمانوں کی تو وہ تاریخ ہم بھی بھول چکے اور انگریزوں نے تو ہم کو خاص طور سے بھلا بھی دیے. تو بہر خیر وہ چھوڑ دیجیے، وہ مسئلہ سمجھ رہا، چھوڑ دیجیے وہ مسئلہ. تو بہرحال تو حلم نہ صرف اللہ نے صفت پسند کی، آپ کی اولاد نے بھی ایک جو حلم والی صفت ڈال دی، اسماعیل علیہ السلام. 5ویں صفت جو ابراہیم علیہ السلام میں تھی، جو اللہ نے پسند کی، اپنی کتاب میں بیان کی اور قیامت تک کے لیے سب لوگ پڑھیں گے، وہ یہ تھا نرم دل انسان تھے، بہت نرم دل. اوہ، قلب سلیم، بہت نرم دل انسان تھے. اللہ فرماتا ہے آپ کی اس خصوصیت کے تعلق سے، نرم دل ہونے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 84 میں 84 کے اندر، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور جب کہ وہ اپنے رب کے پاس آیا، رب پروردگار کی طرف آیا سلامتی والا دل لے کر. قلب سلیم کہا. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ قلب سلیم کے مالک تھے، بہت نرم دل انسان تھے، پاکیزہ دل انسان تھے، بہت اچھی سوچ والے انسان تھے. قلب سلیم بولتے ہیں نا، اللہ قلب سلیم دے، ہر برائی سے صاف دل تھا آپ کا. یہ بڑی خاص صفت ہے آپ کی. ہمیں بھی چاہیے اپنے دلوں کو ہم ہر قسم کی اس سے پا کر نرم دل کرے. ہمارے دلوں کی میں سختیاں نہ ہوں، لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں آج، ہے نہیں ہے؟ انسان پہ ظلم کر رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں. انسان جانور پہ ظلم کر رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں. ہم خود دوسروں پہ ظلم کر رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کو. ہم سخت دل ہو چکے ہیں. نرم دل انسان بنیے، جو دل بار بار روتا ہے اپنے رب کے سامنے. وہ نرم دل جو لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اپنے اندر. وہ نرم دل جو برائی کو برائی سمجھتا ہے اور اچھائی کو اچھائی سمجھ کے قبول کرتا ہے. نرم دل کا معنی قلب سلیم میں ہر چیز شامل ہے، یاد رکھیے. وہ اچھا دل جو اچھائیوں کو پسند کرتا ہے، برائی کو نفرت کرتا ہے. وہ دل جو توحید کو اپنے اندر رکھتا ہے، شرک کو نکال، یہ بھی قلب سلیم ہے. یہ تو کسی کافر کا دل قلب سلیم نہیں ہو سکتا، چونکہ اس میں شرک ہے. توحید پر چلنے والا، اپنے رب کے طریقے پر چلنے والا، شرک نہ کرنے والا، لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھنے والا، یہ نرم دل کی بہت سخت ضرورت ہے. یاد رکھیے ہمارے دل بہت سخت پتھر جیسے ہو چکے ہیں. ہم کسی معذور اور مجبور کو دیکھ کر مدد بھی نہیں کرنا چاہتے، ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں. یاد رکھیے اسے گھر والوں کا کام تھا نا معذور کی مدد کرنا، میں کیوں کروں؟ وہ پاگل ہے تو ٹھیک ہے، اسے گھر والوں کا کام نہیں ہے کہ اس کے لیے فلاں، وہ جو بھی ہے، لیکن میں مدد کرنا چاہیے. ایک نرم دل ہونا چاہیے. ایک مومن کا دل نرم ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی وفات پر آپ روئے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، صحابہ کو لگا شاید یہ رونا خلاف ہے موت کے یا خلاف ہے غم کے آداب کے. تو کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے؟ تو کہا یہ رحمت ہے. میں آہو بکا نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ نے کیوں اولاد چھین لی، لیکن یہ آنسو جو یہ رحمت ہے. اگر اللہ نے تیرے دل میں رحمت نہیں دیا، رحم دیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں. نرم دل تھے ابراہیم علیہ السلام. یہ بات بڑی اہم یاد رکھی، اور یہ صفت آپ کی خاص ظاہر ہوئی جب اللہ نے یہ کہا. اسی طرح جو اللہ نے ایک جگہ فرمایا، جو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم اوا اور حلیم تھے، نرم دل اور بہت عاجز انسان تھے. دوسری جگہ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ابراہیم نرم جو ہے حلم والے
نرم دل اور بار بار رب کی طرف پلٹنے والے تھے۔ آئیے اب اوا کا کیا معنی ہوتا ہے نرم دل میں شامل جو بار بار ہوتا ہے؟ اوا کا معنی پہلا یہ بہت زیادہ دعا کرنے والا۔ اوا کا دوسرا معنی اللہ کے سامنے بہت زیادہ گڑ گڑانے والا۔ تیسرا معنی اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا۔ چوتھا معنی بہت زیادہ آہ و بکا رب کے سامنے رونے والا۔ پانچواں معنی نہایتی غم خوار۔ نرم دل اس لیے جو اوا کا معنی عام طور سے مفسرین نے نرم دل لیا ہے، لیکن اتنے 5 معنی انکلوڈیڈ ہے اوا کے اندر۔ تو نہایتی غم خوار اور اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ یقین کرنے والا دل، اس کو کہتے ہیں اوا۔ عام ترجمہ نرم دل۔ اتنے ساری باتیں ابراہیم صاحب ذکر کرنے والے، نرم دل، رونے والے، غم کو سمجھنے والے لوگوں کے، بہت زیادہ غم خوار، دوسروں کے غم اپنے اوپر لے لینے والے، بانٹنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کی خصوصیت بیان کی گئی ہے، اور کچھ مفسرین تفسیر میں لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اوا صفت کے بارے میں، اور کہتے ہیں کسی شخص کے دل کی بہت زیادہ نرمی، درد مندی، غم خاری اور پیار کو بیان کرنے کے لیے اوا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہت زیادہ خیر خواہی، نرم دل، درد مندی، غم خار انسان کو کہتے ہیں اوا۔ آج کیا ہمارا دل ہے ایسا؟ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تو پڑھ رہے ہیں، لیکن دل نرم ہو رہا ہے ہمارا؟ ہمارے دل تو قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد بھی سخت پتھر کیسے ہو گئے؟ نرمی کا مادہ نہیں اپنی اولاد کے ساتھ نہیں، دوسروں کے ساتھ کیا توقع کی جائیں گی؟ نرم دل ہو انسان۔ نرم دل کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی جرم بھی کرے تو سزا نہیں دیں گے اس کو۔ سزا کے معاملے میں نرم اور سخت نہیں ہوتا، وہاں تو ہم سخت ہے کہ تو اللہ کا حکم جب آ جائے، لیکن ہم باقی بڑے نرم دل ہونا چاہیے۔ نرم رکھیے اپنے دل کو، تو اللہ تعالیٰ سے بھی ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ بھی ہمارے لیے ٹھیک ہے جانے دو والے فیصلے کرتا ہے۔ ہم جب سختی کر کے لوگوں کو تکلیف دے، اللہ بھی ہمارے لیے ویسے فیصلے کرتا ہے۔ یاد رکھیے تو ہمیں جو ہے اپنے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جیسے کہ نرم دل کیجیے، اپنا سافٹ ہارٹ، ٹھیک ہے، نرم دل کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کیجیے۔ اسی طرح چھٹی صفت جو بیان کی وہ یہ ہے کہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے، رجوع کرنے والے، منیب۔ کیا صفت ہے خاص؟ منیب، رجوع کرنے والے۔ اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، کہیں کو مصیبت، کہیں کوئی بات آئی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ فوراً لفظ آئیں گے ربنا، اے میرے رب، فوراً پلٹ رہے رب کی طرف، توبہ کے لیے پلٹ رہے ہیں، مانگنے کے لیے پلٹ رہے ہیں، اولاد کے لیے پلٹ رہے ہیں، مصیبت کے حل کے لیے پلٹ رہے ہیں۔ بار بار آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں، ہر چیز میں پلٹ جاتے ہیں۔ منیب آپ کی صفت ہے۔ منیب ویسے کہتے ہیں انابت، یہ ایک صفت ہے۔ منیب یا انابت ایک ایسی صفت ہے، یہ توبہ کی ایک قسم ہے۔ یہ وہ توبہ ہوتی ہے کہ جو انسان گناہ نہیں کرتا پھر بھی توبہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں انابت یا منیب۔ توبہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ ایک توبہ انسان وہ کرتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے توبہ کرتا ہے۔ ایک توبہ انسان وہ کرتا ہے جو گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے استغفار جس کو کہیں گے، اللہ بچا لے۔ اور ایک توبہ وہ ہوتی ہے کہ جو انسان گناہ کرتا نہیں ہے پھر بھی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں منیب، جو گناہ نہیں کرتا۔ انبیاء گناہ نہیں کرتے پھر بھی توبہ کرتے ہیں کثرت سے۔ تیسری قسم کی ان کی توبہ انابت، پلٹنے کے لیے، رجوع کے لیے، ہو سکتا ہے وہ نہ اور عبادت کی شکل میں وہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے منیب لفظ آتا ہے، بہت کثرت سے توبہ کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 یا 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہر نبی کی صفت ہے، ابراہیم علیہ السلام میں خصوصیت سے صفت تھی، انابت، منیب تھے۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 75 میں، ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب، کہ ابراہیم جو ہے بہت ہی جو برداشت کرنے والے، بردبار، نرم دل، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے، اپنے رب کی طرف پلٹنے والے، اپنے رب کی طرف جو رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے تھے۔ یہ صفت کو اللہ نے بار بار جو ہے بیان کیا، یاد رکھی۔ اور اللہم اور یا ربی والے لفظ اگر آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھیے، آپ کو برابر ملیں گا، ہر چیز پر یا ربی بول کے رجوع ہو جا رہے ہیں، یہ ہر چیز پر اللہم بول کے دعائیں شروع کر دے رہے ہیں۔ بار بار آپ سنیں گے، ایک مثال کے طور پر سورہ صافات سورہ اور آیت نمبر 99 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور وہ میری رہنمائی کریں گا۔ یہاں بھی دیکھیے گا، میں اپنے رب کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ جب وہ قوم سے برا جھگڑا ہوا، لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا دیکھیں گے۔ اور ویسے میں نے سیرت ابراہیم علیہ السلام پارٹ 1 اور پارٹ 2 تفصیل میں جو ڈسکشن کیا ہے، نیٹ پر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھیں۔ اور سیرت ابراہیم علیہ السلام مختصر، بلکہ ایک لیکچر ہے صرف 1 گھنٹے کا، اس میں نے پوری زندگی کی، اس میں نے تفصیلات رکھی۔ یہ وہ واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے دور جا رہے ہیں، تب کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف پلٹتا ہوں، وہ مجھے ہدایت دیں گا۔ دیکھیے پھر پلٹ رہے، منیب، پلٹ رہے اپنے رب کی طرف، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اور فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 126 میں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ بنا دے اس شہر کو امن والا۔ پھر ربی آگے لفظ، اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ انابت کہتے ہیں اس بندے کو جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، دعا کے لیے، استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، گناہوں سے معافی کے لیے۔
کئی جگہ پڑھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، بالکل آپ کو یہ لفظ ملیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمارے لیے دنیا کو اچھا کر، وفی الآخر آخرت کو اچھا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی، بار بار اپنے رب کی طرف پڑھنے والے تھے، جیسا کہ اولاد کی جو مانگا سورہ صافات نمبر 100 میں، تو کہا ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد، پھر رب کی طرف پلٹ گئے، اے اللہ مجھے نیک اولاد فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو آپ کو بشارت دی گئی ایک ہونہار جو ہے اور برداشت کرنے والے، بردبار، حلم والے لڑکے کی۔ تو ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ بار بار رب کی طرف رجوع کرنے والا، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے کو کہتے ہیں منیب۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی کیا صفت ہے؟ آپ منیب تھے، اپنے رب کی طرف بار بار رجوع کرنے والے اور پلٹنے والے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان صفتوں کے حامل بنیں۔ تو آج اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہر سال ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کے مہینے میں یا بقرعید کے موقع پر یا خطبوں میں سنیں، بلکہ ضرورت اس بات کی کہ جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کی صفتوں کو جان رہے ہیں، تو اپنی لائف کو چینج کریں، جس طرح سے پکچروں کو دیکھ کر اور فلم سٹارز اور پتہ نہیں کرکٹر کو دیکھ کر ہم ان کے عاشق بن بیٹھتے ہیں، ان کے فین بن جاتے ہیں، اور جیسے وہ رہتے ہیں ویسے رہتے ہیں۔ تو کیا بات ہے، ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی سیرتیں بار بار پڑھی جا رہی ہے، ہم ان کے فین نہیں بنتے ہیں، ان کے طور طریقوں کو نہیں اپناتے ہیں۔ بڑی سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام سے صفتیں کہ توحید پرست ہو، کبھی شرک نہ کریں، خوب اپنے رب کے ہم شکر گزار بنیں، ایک نرم اور قلب سلیم ہمارے پاس ہو، ہم مہمان نواز بنیں، ہم جو ہے حلم اپنے اندر پیدا کریں، برداشت کرنے کی طاقت، اور ہم بار بار اپنے طرف رب کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ ان 6 صفتوں کو جو شخص اپنے اندر لے لیں گا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی واضح ہوتی ہے، ویسے کئی صفتیں ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں، اتنا وقت نہیں تھا، میں نے 6 کا انتخاب کیا تاکہ 6 بڑی بڑی اہم صفتیں رکھوں۔ ان 6 بڑی بڑی اہم صفتوں کو یاد رکھ لیجیے، جو اپنی نفس میں لے لیں گا، انشاءاللہ عزیز اس کے رب کے پاس اس کا بہت بڑا مقام ہوگا، بہت بڑا مقام ہوگا۔ آج دلوں کی سختیوں نے امت کو بانٹ دیا، چونکہ علماء نے اس کے لیے کام کیا۔ آج حلم برداشت کرنے کی طاقت نہ ہونے سے بھائی بھائی اور بہن بہن اور باپ بیٹے سے لڑ پڑا ہے۔ آج شکر گزاری نہ ہونے کی وجہ سے رب کے فیصلے بھی ہماری ناشکری کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے شرک نے ہمارا بیڑا غرق کر چکا ہے، ہماری کشتی ڈوب رہی ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی زوال کی وجہ ان کا شرک ہے، یاد رکھیے، ٹھیک، یہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے وہ صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جو 1 مین آرمی تھے، جن کو اللہ نے امت کہا، اکیلے انسان کو۔ تو ایک انسان، بولتے ہیں لوگ ایک انسان کیا تبدیل لائیں گا، ایک انسان ہی جو تبدیلی لا سکتا ہے، وہ تعجب خیز، حیرت انگیز ہو سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے اس کے، وہ صفت ہے اس ایک آدمی کے اندر، وہ تبدیل لا سکتا ہے۔ لائیے وہ صفت اپنی نفس کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام میں تھی، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء میں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو صفتیں اپنے استاد اور اپنے ساتھی اور اپنے نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی تھی، ان صفتوں کے ہم بھی حامل بنے، تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کو ہمارے قدموں میں لا دیں گا، اور انشاءاللہ عزیز آخرت میں ہمارے مقام اور درجے بلند ہوں گے۔ ورنہ یہ واقعات ابراہیم علیہ السلام کی ہر سال آئیں گی، ہر سال سنیں گے، ہر سال آئیں گی، ہر سال سنیں گے، چیپٹر کھلا، چیپٹر پڑھا گیا اور کلوز ہو گیا، نہیں، ہم نے کھولا، سیرت کو پڑھا، اپنی نفس میں ان عادتوں کو ڈال لیا، اپنے بھائی بندو رشتہ داروں کی طرف ہم اب نرم ہو گئے، قلب سلیم اپنے اندر ہم نے پیدا کر لیا ہے، ہم شرک سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچا رہے ہیں، ہم شکر گزار ہو رہے ہیں، جو کچھ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، تو رب کے فضل حلم اختیار کر لیا، برداشت کرے لوگوں کو، تو اللہ کے فیصلے پھر ویسے ہی آئیں گے جیسے اس نے ان نیک صفتوں کے حاملین انسان کے لیے کیا، ویسے فیصلے پھر ہمارے لیے بھی انشاءاللہ ہوں گے، اس دنیا میں بھی اچھے فیصلے ہوں گے اور آخرت بھی ہماری اچھی بنا دیں گا، اس لیے کہ رب کو حقیقت میں صحیح ماننے والوں کی اللہ نے دنیا بھی سدھار دی اور آخرت بھی سدھار دی ہے۔ تو یاد رکھیے، ہمیں بھی چاہیے اپنی دنیا اور آخرت ہم چاہتے ہیں کہ اچھی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ویسی ہی صفتیں، ویسی خصلتیں، ویسی خصوصیتیں، ویسی کیریکٹرسٹکس، ویسے حسن اخلاق، ویسی اچھی صفتیں، کیریکٹرسٹکس اپنے اندر پیدا کیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی فیصلے ویسے کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، موقع ہے ذوالحجہ کا، پھر بقرعید آ رہی ہے، ان کی سیرت کو پھر اٹھائیے، پڑھیے۔ قصص القرآن نامی ایک کتاب آتی ہے، اس کے اندر بہت تفصیل میں آپ کا پورا واقعہ سمجھایا گیا، ضرور پڑھیے اس کو، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، یا پھر علامہ ابن کثیر کی قصص الانبیاء ضرور پڑھیے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، کیسی پیاری پیاری اور اچھی اچھی خصلتوں کے مالک تھے، اور اللہ نے کیسے اچھے اچھے فیصلے ان کے لیے کیے۔ ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم بھی کریں، اور یہ صفتیں کامن ہیں، سارے انبیاء میں تھی، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ ساری صفتیں تھیں، تو یہ صفتوں کے حامل ہونے سے ہم انبیاءوں کی صفت کے حامل ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے حامل ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کی صفت کے حامل ہوں گے، اور بڑی اہم بات ہے، اور یہی پیغام ہے
قربانی کی عید کا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں کہ ان جیسا بننے کی میں اور آپ کوشش کریں، ان جیسا بننے کی، اپنی نسلوں کو ہم بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام میں وہ اچھی صفاتیں اللہ ڈالے جو تو چاہتا ہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ان صفتوں کو ہم آسانی سے اپنائیں۔ اے اللہ ہر اچھی صفت ہم میں اور اپنے آل اولاد میں ہمیں ڈالنے کی جو توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق دے، ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے کہ ہم اچھی صفتوں کو اپنی نفس میں ڈالیں جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر ہم زندہ رہیں، جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی السلام علیکم سر، میرا سوال ہے تھوڑا سا ٹاپک سے الگ ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کئی بار لوگ مسلم جو دین سے بھی کافی جڑے ہوتے ہیں، اور تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیگر الگ الگ قسم کی انگوٹھیاں پہنی جاتی ہے، تو میں شریعت کے مطابق جو سنت کے مطابق انگوٹھی کا مطلب اس میں کیا ہے اور کیا کیسے مطلب پہنی جا سکتی ہے، یہ تھوڑا سا جاننا چاہوں گا۔ بھائی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں، دیندار قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پہنتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد جب خطوط لکھنا شروع کیے، لیٹرز، تو وہ خط جب شاہان، بادشاہوں، سلاطین، حکمرانوں کے پاس جاتے تھے تو وہ اس کو قبول کرنے میں ہچکچاتے تھے۔ تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول، جو آپ خط لکھتے ہیں نا، لیٹرز، ہوتا یہ ہے کہ جب خطوط کو ہم شاہان، بادشاہوں کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ قبول کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ تو کہا اس سے مہر نہیں ہوتی، اسٹیمپ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا پھر کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا آپ ایک مہر بنا لیجیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنائی جو کہ چاندی کی تھی، اور وہ انگوٹھی کی شکل میں تھی، چونکہ اس زمانے میں اسٹیمپس کو انگوٹھی کی شکل میں بنایا جاتا تھا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، یا نظام کے دور کو بھی اگر کسی نے دیکھا ہوگا یا اس کے آخری وقت، تو لوگ اپنے بینک کے اسٹیمپس ہاتھوں میں پہن کے رکھتے تھے۔ میں جو یہ کلیکشن کرتا ہوں اینٹکس کے، تو میرے پاس بہت سارے نام لکھا ہوا ہوتا تھا، وہ ایک اسپیشل مہر ہوتی تھی۔ جب آپ بینک کے چیک پہ مارنا ہے تو انگوٹھی اتارتے تھے، ڈباتے تھے انک میں، اس پہ اسٹیمپ جیسا مار دیتے تھے، اور اس کا ایک پیڈ ہوتا تھا جو کہ چوک کا بنا ہوتا تھا، وہ اس پہ چلا دیتے تاکہ اس کی انک ایکسس چوس لیتا تھا، اسٹیمپ ہوتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جس پہ لکھا ہوتا محمد رسول اللہ، ٹھیک؟ وہ انگوٹھی آپ پہنا کرتے تھے۔ پھر جب لیٹر لکھا جاتا تھا بادشاہوں کو، تو آپ وہ انگوٹھی اتار کے دیتے تھے صحابی کو، صحابی اس کو انک میں ڈبا کر اس پہ اسٹیمپ مار دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیتے تھے، اور اس کو آپ الٹا پہنتے تھے، رنگ کا اوپر کا حصہ اور نام لکھا ہوا حصہ اندر ہوتا تھا، ایسے بھی ایک روایت میں آتا ہے، ٹھیک؟ اس کے علاوہ ایک اور روایت یہ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی پہنی تو سارے صحابہ نے پہن لی، پھر آپ نے چاندی کی پہنی تو سارے صحابہ نے پہن لی، پھر آپ نے سونے کی لوہے کی پہنی تو سارے صحابہ نے پہن لی، پھر آپ نے اتار کے پھینک دی، کہا میں کچھ نہیں پہنوں گا۔ ایک روایت ایسی بھی آتی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے سونے کی پہنی تو آپ نے کہا منع کیا، کہا یہ آنکھ کا انگارہ اتار دیں۔ چاندی کی پہنی آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے پیتل کی پہنی آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے لوہے کی پہنی آپ نے پسند نہیں کیا۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی، مرد کسی بھی قسم کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، سونے کی بھی نہیں، پیتل کی بھی نہیں، اور لوہے کی بھی نہیں، سوائے اس کے کہ بعد میں آپ نے چاندی کی مہر بنوائی اور چونکہ پہنی، اور آپ کے بعد صحابہ انگوٹھی پہنتے رہے حالانکہ اس پہ نام نہیں تھا۔ سمجھے آپ بات کو؟ مطلب صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسٹیم والی انگوٹھی پہننے کو دلیل لی انگوٹھی پہننے کی، تو صحابہ بعد میں چاندی کی ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چاندی کی سادی انگوٹھی پہننا، چاہے اس پہ آپ کا نام بھی لکھا سکتے ہیں آپ اسٹیمپ کے طور پر، یہ سنت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ صحابہ نے اس کو عمل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو یہ 2 انگلیوں میں پہنا، روایت میں آتا ہے، مطلب ایک ہی تھی لیکن کبھی یہاں پہنتے تھے اور کبھی یہاں، ٹھیک ہے؟ خنسرا بھی کہتے ہیں، چھوٹی انگلی میں پہنتے تھے اور کبھی اس میں پہنتے تھے، اور کبھی رنگ فنگر جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، اور لٹل فنگر اس میں پہنتے تھے، اور ایک روایت میں تو آپ الٹے ہاتھ کی جو ہے یہ انگلی یا یہ انگلی میں پہنتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ ایک انسان چاندی کی، مرد، عورتوں کے لیے یاد رکھیے سونا، چاندی، لوہا، پیتل سب جائز ہے، وہ مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ ایک آدمی چاہے تو یہ ہاتھ کی 2 انگلیوں میں سے کوئی ایک میں، اور یہ ہاتھ کی 2 انگلیوں میں سے کوئی ایک میں انگوٹھی پہن سکتا ہے، یا پھر کچھ نے کہا نہیں، اگر کسی کو زیادہ پہننا ہے تو انہوں نے کہا، کچھ علماء لکھتے ہیں کہ پھر چاروں میں بھی پہن سکتا ہے، لیکن صرف اس میں، ان 3 انگلیوں میں نہیں پہنا جائیں گے، کیونکہ آپ سب سے یہ انگلی رنگ فنگر یا لٹل فنگر میں ہی ثابت ہے پہننا، تھم میں یا انڈیکس فنگر میں یا مڈل فنگر میں یا بیچ کی انگلی میں یا یہ شہادت کی انگلی یا انگوٹھے میں پہننا ثابت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی پہننا چاہے تو سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں
الٹے ہاتھ کی 2 انگلیاں، ان میں سے کوئی ایک، لیکن سنت تو ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ پہننا چاہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ جواز تو ہے تو پہنا جا سکتا ہے۔ اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی کے اندر کچھ نگ، پتھر وغیرہ تھے؟ جیسے عقیق کے بارے میں آتا ہے، عقیق کے بارے میں جو روایت آتی ہے کہ آپ عقیق پہنتے تھے، یہ روایت موضوع ہے، جھوٹی ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی میں پتھر نہیں تھا بلکہ وہ اسٹیم تھی، اور اگر پتھر ہوں گا بھی تو علماء لکھتے ہیں وہ نام کے جڑنے کے لیے لیا ہوا ہوں گا، سمجھ رہے آپ؟ محمد رسول اللہ جو نام لکھا ہوا تھا جس سے ایسا امپریشن آنا چاہیے اس کے لیے ہوں گا، لیکن خالی پتھر عقیق کی انگوٹھی آپ پہنتے تھے، یہ روایت ضعیف یا موضوع ہے۔ تو پتہ چلا سادی چاندی کی ایک انگوٹھی آپ چاہے تو پہن سکتے ہیں، اور کچھ روایت میں آپ اس کو الٹا پہنتے، چونکہ مہر ہوتی ہے نا اوپر بڑی، تو اس لیے بہت سارے لوگ آپ انگوٹھی پہنتے چاندی کی بھی الٹی پہنتے ہیں، مطلب اس کا اوپر کا حصہ جو موٹا ہوتا ہے نیچے ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بھی سنت فالو ہو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ کرنا چاہے تو بالکل یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہرے پیلے نیلے اودے اتنے بڑے میں نے پتھر دیکھا نا، گرم ٹھنڈا، اچھائی برائی، شیطان، بلا، طوفان، آندھی، پریشانی، چملے تو کام ہو جائے، الگ الگ، ہاں ہرے پتھر سے یہ ہوتا، لال سے ہوتا، کالے سے میں گرم ہو جاتا، سفید سے میں ٹھنڈا ہو جاتا، اس سے میرا کام ہو جاتا، اور پھر 10 انگلیوں کے علاوہ ڈبل انگوٹھیاں بھی دیکھا ہوں میں نے، 10 انگوٹھیاں پھر اس کے اوپر ڈبل انگوٹھی، 20 انگوٹھیاں، درست نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو پہننا ہے سنت بول کر، ایک چاندی کی سادی انگوٹھی، یا اس پہ چاہے تو اپنا نام بھی لکھوا سکتا ہے، یہ 2 انگلیوں میں سے پہنے یا 2 انگلیوں میں سے پہنے، ٹھیک ہے؟ ایک مطلب کہ دالے چھوٹی میں ہے اس میں، اور یہ سنت ہے، اور چاہے تو الٹا کر کے پہن سکتا ہے، لیکن آپ کے تعلق سے جو عقیق کی روایت ضعیف ہے۔ اگر کوئی پتھر ہوگا بھی تو وہ نام لکھنے کے لیے اسٹیمپ کی شکل میں ہوگا، اس کے لیے لگایا گیا ہوگا، تو سادی چاندی کی انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں۔ یہ بات مردوں کے لیے تھی، عورتوں کے لیے سونا چاندی باقی کوئی اور میٹل کی بھی وہ پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے، ان کو کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے مسئلہ تھا۔ تو کوئی شخص اگر انگوٹھی پہننا چاہے تو پہنے، ایک انگوٹھی پہنے، سادی چاندی کی پہنے، سنت ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ السلام علیکم۔ جی مجھ کو ایک ہے نا سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ نے کہا تھا کہ نا سائنٹسٹ لوگ جو ہے 90% وہ نا یہودی ہے، 10% کچھ ہے نا کرسچن وغیرہ ہے، تو میں ہے نا آپ سے نا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب سائنٹسٹ لوگ جب ہے نا سائنس کے کچھ نا تخلیق کر رہے تھے، مطلب محنت کر رہے تھے، تو اس ٹائم ہے نا مسلمان لوگ ہیں نا ان کا دیکھ کر انہوں بھی اس کے اندر انوالو کیوں نہیں ہے سائنس کے اندر، ترقی کے اندر؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ اکثر یہ سائنٹسٹ 90% یہودی ہے، تو اس ٹائم میں مسلمان کیا کر رہے تھے، وہ کیوں نہیں سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے؟ تو بہرحال میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جس کو کہیں گے پیمانے یا تجربے کے اعتبار سے، یہ ایک اندازے کے اعتبار سے، مطلب 11ویں صدی سے لے کر 14ویں یا 15ویں صدی تک دنیا کے 90% سائنسدان مسلمان تھے، 90% سائنسدان مسلمان تھے 11ویں صدی سے لے کر تقریباً 15ویں صدی تک۔ 15ویں صدی کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، چونکہ وہ دین کو پکڑے ہوئے تھے تو دنیا میں بھی آگے تھے، دین کو زوال شروع ہوا۔ اور جو یورپ کے اندر 17ویں صدی میں یہ رنسانس آیا، رنسانس جو تبدیلی آئی، جو مشینی ایج آیا، جو انڈسٹریلائزیشن آیا، جو ایج آیا، یہ مسلمانوں کی دین تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ یورپ جو 6ٹھی صدی سے لے کر 17ویں صدی تک 1000 سال تک ڈارک ایجز میں رہتا تھا، ڈارک ایجز میں 17 سینچری میں ان کے پاس کرینک شافٹ اچانک آ گیا جس سے پورا انڈسٹریل ایج چالو ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں انڈسٹریلائزیشن جو انڈسٹریل ایج آیا، رنسانس آیا، یورپ کہتا ہے کہ سب سے بڑی تبدیلی اس میں انڈسٹریز نے لائی، اور اس کے اندر سب سے بڑا کوئی انوینشن اس کے لیے ذمہ دار ہے تو وہ کرینک شافٹ ہے۔ کرینک شافٹ معلوم آپ کو؟ پسٹن ہوتا ہے، گاڑی آپ چلاتے ہیں، گاڑی میں پسٹن ہوتا ہے، پسٹن انجن میں آگے بھی چلتا ہے، وہ پسٹن کو لے کے چلنے کے لیے ایک شافٹ، ایک ڈنڈا ہوتا ہے جو پسٹن کو، مطلب کرینک شافٹ کا معنی یہ ہے کہ سرکولر موشن کو لینئر موشن بناتا ہے، وہ مطلب گول گھومنے والی چیز کو سیدھے ایکشن بناتا ہے، کہ تو اندر انجن گول گھومتا ہے لیکن کرینک شافٹ سیدھا گھومتا ہے، لینئر موشن۔ تو یہ ایجاد کس نے کی؟ کرینک شافٹ کی۔ یہ شافٹ کس نے ایجاد کیا؟ یہ مشین اور یہ انجنز کی ایجاد کس نے کی؟ کرینک شافٹ اگر بنیاد ہے، ریڑھ کی ہڈی یورپ کے رنسانس کے لیے، تو جو یورپ 1000 سال تک ڈارک ایجز میں تھا، 17ویں صدی میں کرینک شافٹ کے آسمان سے اتر کے آیا ان کے لیے۔ یہ مسلمان سائنسدانوں کی دین تھی جو کرینک شافٹ کو پانی کو پمپ کرنے کے لیے اور مختلف مشینوں میں استعمال کر رہے تھے۔ معلوم آپ کو؟ یہ کرینک شافٹ جو ہے، الجزری نام کے ایک سائنسدان جو 9ویں صدی کے تھے، انہوں نے پانی کو کھیتوں تک کیسے پہنچانا جائے، بالخصوص عراق کے علاقے میں جہاں پانی ندیاں تو ہے لیکن کھیت دور دور ہے اور وہاں پانی کے جزیرے نہیں ہیں، تو انہوں نے ایجاد کیا کرینک شافٹ جو کہ گھومتا ہوا تھا، مطلب پانی ڈول سے اٹھتا تھا، ڈول اندر ڈوبتا تھا، پانی لے کر آتا تھا، ایک
टब में गिराता था। वो जो घूमने के लिए जो उन्होंने इजाद किया वो शाफ्ट था, जिसकी वजह से वो इंजन पूरा चलता था और एक मैकेनिज्म क्रिएट होता था कि गधे या बैल रस्सी को खींचते थे जिससे क्रैंकशाफ्ट चलता था और वो पूरे पानी के सर्कल को चलाता था, जिससे दूर दूर खेतों में पानी ले जाया जाता था 7वीं सदी में। मूसा ब्रदर्स बोलकर, बनु मूसा बोलकर एक खानदान था बगदाद का, उन्होंने रोबोटिक्स में इजादात की। मानो रोबोटिक्स, आप बोलेंगे रोबोटिक्स 9वीं सदी, और हम 1100 साल की बात कर रहे हैं। ये तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट की देन है या फलां की देन है या जापानीज के नहीं। बनु मूसा ब्रदर्स जो थे, मूसा जो भाई थे 4-5, बनु मूसा बोलते थे उनको, कि मूसा जो भाई थे ब्रदर्स, इन्होंने इजाद की। और उस जमाने के खलीफा के लिए उन्होंने एक ऐसी औरत बनाई थी, मर्द बनाना चाहिए था हालांकि, लेकिन औरत बनाई थी, जो सुबह सुबह एक बटन दबाने पे कॉफी लेकर बाहर निकालती थी। उसको इस तरह से डिजाइन किया था मैकेनिकली कि रोबोटिक्स था वो, कि कॉफी बनती थी, उसमें जाती थी और वो औरत बटन दबाने पर सिर्फ कॉफी को एक शटर खुलता था, बाहर निकाल के दे देती थी। समझे आप? रोबोटिक्स। और ये सारी चीजें लिक्विड्स, पानी और मुख्तलिफ तेल से वो करते थे बैकग्राउंड में, जिससे वो चलता है। वो 2 साराज देखे आपने, जो नीचे मुंडी करते हैं, पानी रहता है और तेल रहता है, फिर तेल जमा होता है तो सारा झुक जाता है, तेल ज्यादा होता है फिर मुंडी उठ जाती है, चलते रहता है। उन्होंने उसी मैकेनिज्म को यूज किया और मुख्तलिफ लिक्विड्स को यूज करके उस रोबोट्स को चलाते थे। इतनी सारी इजाद, मानो टाइम कैलकुलेशन के लिए मुसलमानों ने जो है लिक्विड्स को यूज किया, घड़ी को चलाने के लिए, कि पानी के खतरा टपकने से क्या हो सकता है, कितने खतरा टपकने से एक बार वो इतनी इजादात है मुसलमानों की, इसमें से कोई इंतहा नहीं। मसला ये हुआ, अफसोस ये हुआ, मुसलमानों ने जो है दीन और दुनिया की जो तफरीक की, अगर इसकी तफसीलात आपको देखना है तो कुरान एंड मॉडर्न साइंस, मेरा एक लेक्चर है इंशाल्लाह अगले जो मेरा छोड़ के उसके बाद अपलोड होगा, उसमें ज़रूर देखिए। मैंने बताया मुसलमान क्यों ज़वाल पजीर हुए। तो मुसलमानों ने क्या किया, दीन दुनिया का फ़र्क किया, कहा दीन हमारे लिए काफ़ी है। हालांकि काफ़ी था, लेकिन दीन में दुनिया शामिल है, भूल गए और मुकम्मल तौर से साइंसी इजादात को दीन के ख़िलाफ़ समझने लगे। नतीजा ये हुआ कि 300-400 साल का अरसा गुजरा और उसके बाद मुसलमान ज़वाल पजीर हो गए, दुनिया में भी पीछे हो गए और अफसोस की बात दीन में भी पीछे हो गए। तो लिहाजा हमें ज़रूरत है वापस अपने दीन पर चलने की। हमारे दीन पर चलने से हम खुद ब खुद साइंटिफिक हो जाते हैं। समझ रहे, हमको कोई स्पेशल काम नहीं करना, हमारे दीन पे चलना है, हम साइंटिफिक कम्युनिटी बन जाएंगे, क्योंकि हमारा दीन बहुत साइंटिफिक रिलीजन है, याद रखिए। तो लिहाजा हमारे पीछे हटने की वजह दीन और दुनिया के इल्म का फ़र्क, और दीन और दुनिया का जब फ़र्क किया और दीन को छोड़ दिया तो दुनिया भी हाथ से खुद ब खुद हमारे निकल गई। तो हमें अपने किताब को थामना है। दूसरी कौमों के लिए उसूल उल्टा है, वो अपनी किताब को थामेंगे, दुनिया में पीछे होंगे, क्योंकि उनकी किताब साइंस के खिलाफ है। हम अपनी किताब को अगर छोड़ेंगे कुरान को, तो हम दीन में पीछे होंगे और दुनिया में पीछे होंगे। तो लिहाजा हमें वापस उस किताब को थामने की ज़रूरत है, जिस किताब को थाम कर लोगों ने दुनिया में इंकिशाफात किए थे। आपको मालूम डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी? किसको ज़रूरत है? मुसलमानों को ज़रूरत थी इसकी। क्यों? इसलिए कि हमको काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना है, ठीक है। मदीने से मक्का का है हमको तो पता है ना, लेकिन एक आदमी सना यमन से मक्के की तरफ मुंह करना चाहता है, कैसे करेगा? एक आदमी होनालुलु, अफ्रीका में है कि शहर के अंदर होनालुलु, वहां से करना चाहता है काबे की तरफ मुंह, कैसे करेगा? जब तक कि कॉम्पोस ईजाद ना हो। तो किसने सबसे पहले कॉम्पोस की ईजाद की? मानो आपको, मुसलमानों ने। क्यों? उनके दीन की जरूरत थी कि कॉम्पोस ईजाद किया जाए, तभी तो डायरेक्शन मिलेगा नमाज का। समझ रहे आप? साउथ अफ्रीका मुसलमान थे, कैसे फेस करते थे काबा इधर है बोल के? कैसे मालूम हुआ? कॉम्पास इजाद करना उनकी ज़रूरत थी, और वो मैग्नेट से उनको पता चल गया, मैग्नेट जो है जिस डायरेक्शन में होता है उसका अपोजिट उन्होंने निकाल लिया। समझ रहे आप? ये वो फंक्शन पे आज हमारे मोबाइल के अंदर वो काबा बताता है क़िबला किधर है। मुसलमानों को ज़रूरत थी। किसको ज़रूरत थी? कि रात के फलां हिस्से में उठकर कितना वक्त हो रहा मालूम करे, दिन के फलां हिस्से में कितना वक्त हो रहा मालूम करे। मुसलमानों को ज़रूरत थी, इसलिए कि रात में सहर करना है तो सहर उजाला निकलने से पहले हो जाती, तो कैलकुलेशन करना है कि सुबह को वक्त कितना बाकी है। तो मुसलमानों ने इजादात की सितारों के जरिए कि वक्त कैसे चलता है। घड़ियां नहीं थी जब, दिन में इजादात की कि सूरज के हिसाब से घड़ियां कैसे चलेंगी। सूरज की रोशनी चले जाए तो फिर क्या करेंगे हम? तो फिर सैंड वॉच निकालेंगे। अगर वो भी ना चले तो क्या करेंगे? तो फिर लिक्विड पानी के जरिए चलने वाली घड़ियां इजाद की। अगर वो भी ना चले तो फिर मैकेनिकल वॉच जो वेट से चलती थी, वजन से, वजन को खींच दो आप, वजन नीचे गिरते आता था, वॉच दिन भर चलती थी, फिर आपको खींचना है। पुरानी किसी घड़ियां देखी होंगी तो वजन होते 2 मोटे मोटे, इधर कर दो, दिन भर में इधर आता, फिर इधर कर दो। मुसलमानों ने की, चूंकि उनके पास वक्त की बहुत अहमियत थी, उनको रोज़ा खोलना था, 5 वक्त की नमाजें पढ़नी थी, तहज्जुद के लिए उठना था, सहर करना था। तो हमारा दीन साइंटिफिक रिलीजन है,
اس کی بیسکس ایسی ہے کہ خود بخود ایک مسلمان سائنسداں تو نہیں، ایک سائنٹیفک کمیونٹی کا پارٹ بن جاتا ہے. معلوم آپ سمرقند میں ہیں، آپ حج کرنے آتے ہیں ہر سال. حج کرنے جب آتے ہیں آپ مکہ آتے ہیں تو آپ کو ضرورت کا سامان لانا پڑتا ہے وہاں سے یہاں، ضرورت کا سامان لانا پڑتا ہے وہاں سے یہاں. آپ کو ڈر ہے کہ سمرقند سے، بخارا سے، رشیا سے نکل کر میں مکہ آنے تک مجھے لوٹ مار ہو گئی تو مسلمانوں نے پھر ایجاد کی ATM مشینز اور بینکنگ کی. یہ میں 1000 سال پرانی بات کر رہا ہوں. بولیں ATM مشین، ہاں مسلمانوں کی دین ہے. ایجادات کی انہوں نے ایک وہ لیا، اس کو کہتے تھے سق، اس کو کہتے ہیں سق، صداقت نامہ. اسی سے لفظ سقوق آتا ہے جس کو بانڈز کہتے ہیں عربی کے اندر. سق کیا ہوتا تھا؟ سمرقند میں ایک آدمی بیٹھ کر ایک مہر چیز لکھتا تھا کہ اس آدمی کو مکہ پہنچنے کے بعد 10,000 درہم آپ دے سکتے ہیں، میرا اسٹیمپ. وہ لیتا تھا نوٹ. I promise to pay the bearer sum of ₹100,000. دیکھتے نوٹ پہ لکھا ہوا ہے، مطلب ایکچوئل کرنسی نہیں ہو، ایکچوئل کرنسی کہیں اور ہے. صرف وہ دینے کے بعد اس کو 100 ملنے والے واپس. I pay لکھا ہوا ہوتا نا، نوٹ پہ کیوں لکھا ہوتا آپ سوچتے ہو؟ I pay the bearer sum of ₹100. تو پھر ₹100 ہے کہاں؟ یہ تو خالی اس کا بیرر کا چیک ہے. یہ ہے سکوک، یہ سق ہے. یہ صداقت نامہ تھا جو سمرقند سے لے کے نکلتا تھا، مکہ جا کر اپنا پیسہ ٹرانزیکٹ کر لیتا تھا. وہ پیش کرتا تھا، اس کو 5 ملتے تھے، اور یہ 2 لوگ حفاظت کے ساتھ اپنے پیسے پاس کرتے تھے، فزیکل کیش. بعد میں سمجھ رہے آپ؟ ATM مشینز، چیک کا سسٹم. وہی سق سے چیک آج بھی ہے. اسی اچھی CK نہیں ہے، اسی اچھی QU چیک یہی ہے جو عربی سے نکل کے آتا ہے. سمجھ رہے؟ تو ہمارا دین ہی ہم کو سائنٹیفک بنا دیتا ہے. ہمارا دین ہے یہ ایک ایسی چیز، لیکن اس کو چھوڑنے سے آدمی سائنس میں پیچھے ہوتا ہے اور دنیا میں بھی ہوتا ہے. لہٰذا ہماری پیچھے رہنے کی وجہ ہمارا اپنے دین کو چھوڑنا ہے اور دوسروں کی تہذیب کو دیکھ کر ٹوٹ پڑنا ہے، بالکل مرغوب مائل پاگل ہو گئے ان کے، لیکن وہ جو کریں گے وہی صحیح. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا 17ویں صدی کی پہلے تک آپ دیکھیے مسلمان ایک سے ایک سائنسداں. یہ 8ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی 900 سال کا گولڈن ایج تھا، جس کو یورپین ڈارک ایج کہتے، چونکہ ان کے لیے تو اندھیرا تھا لیکن مسلمانوں کے لیے. لیکن جب یورپین نے اپنے دین کو 17ویں صدی میں لات مار دی، ایک زبان میں کہوں، اور دنیا کو اپنا لیا، آگے بڑھ گئے، اور ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور دنیا کو ان کے پیچھے پڑھ کے اپنانا شروع کیا تو ہم پیچھے ہو گئے. تو لہٰذا ہمیں دین میں آگے پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم دنیا میں پھر آگے بڑھ جائیں گے. السلام علیکم جی. میرا سوال یہ ہے کہ جو حضرات ایز اے والنٹیئر جاتے ہیں حاجیوں کی خدمات کے لیے اور انہیں حج کرنے کا جو موقع ملتا ہے تو حج کرتے تو ہوں گا یا نہیں ہوگا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ لوگ خدمت کے لیے جاتے ہیں، تو خدمت کرنے والوں کا حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے اس میں اگر خدمت گزار کو حج کے وقت میں وہ اگر چھٹی دے دیتے اپنی خدمت سے کہ وہ حج کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا. لیکن اگر وہ خدمت گزار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خدمت ہی کرنا ہوگی، حج نہیں کریں گے، چھٹی نہیں ملیں گے، تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا، اس نے نہیں کرنا چاہیے. ادھر سمجھ رہا؟ اور اکثر جو کارکن ہوتے ہیں خدمت کے لیے جاتے ہیں ان کو پہلے سے بول دیا جاتا ہے کہ آپ کو حج کے وقت چھٹی مل جائیں گی. مطلب آپ 7 ذی الحجہ سے ان کو شاید چھٹی مل جاتی ہے حج کے ختم ہونے تک، ان کو چھٹی ایام تشریق کے خاتمے تک ان کو 8-10 دن کی چھٹی ہوتی ہے. تو اگر وہ چھٹی ان کو آفیشیل دی جا رہی ہے کہ آپ خدمت کیجئے اس سے پہلے اور اس کے بعد اور یہ چھٹی میں حج کر لیجئے، تو بالکل وہ حج کر سکتے ہیں، بالکل درست ہے. لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بول کے نہیں آپ کو خدمت ہی کرنا ہے، ڈاکٹر ہے آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، حج مت کیجیے اپنا، چونکہ آپ کی 24 آورس ایمرجنسی ضرورت ہے، آپ سیکورٹی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں تو آپ کو 24 آورس سیکورٹی کے لیے رہنا ہے، تو پھر میں کہوں گا وہ حج مت کیجیے آپ، اس لیے کہ آپ اسی کام کے لیے نہیں میں چھوڑی ڈیوٹی کو مار لوں گا، چھٹی کر لوں گا کروں گا، تو پھر آپ کے لے جانے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. تو لہٰذا دونوں چیزیں، اگر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو حج کا موقع نہیں دیا جائے گا، صرف خدمت کرنا ہے، تو آپ صرف خدمت کی نیت سے جائیے. آپ کو زیارت کا موقع تو مل رہا ہے نا، عمرے کا موقع بھی مل جاتا ہے اس کے اندر، حج کا نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ بول رہے ہیں کہ آپ کو حج کی چھٹی ملیں گی، آپ حج بھی کر لیجئے، تو بالکل ان کا خدمت بھی ہو جائیں گے، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، اور ان کا حج بھی اللہ قبول کرے گا. لیکن اس کے لیے ایک احتیاطی پہلو یاد رکھیے کہ خدمت کے بہانے سستا حج کرنے کے چکر میں مت جائیے. مقصد حج کرنا، پیسے نہیں ہے تو خدمت کا نام لے لیتے پھر حج کرنے چلے جاتے. دوسرا، رشوت بھر کر اپنے بھائی کو تکلیف دے کے مت جائیے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ رشوت دے کر یہ خدمت کے ویزے لیتے ہیں، اور خدمت کے ویزے بیچنے والا رشوت لے کے ویزے بھی بیچتا ہے. 20-20 25-25 ہزار میں ویزے بیچتے ہیں، مطلب 25 ہزار ٹوٹل خرچہ، حالانکہ ان کو صفر زیرو میں آتا ہے، تھوڑا بہت خرچہ ہوتا ہوں الگ بات ہے، 25 ہزار تو نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ہے رشوت دیتے ہیں. سمجھو میں جانا چاہ رہا ہوں، یہ بھی جانا چاہ رہا تھا، میں بولتا ہوں 5 ہزار میرے لیے، اس کو مت بھیج، میرے کو جانا. بولتا ٹھیک ہے تمہارے 30 دے دو، میں کر دیتا تمہارا 30 ڈن. رشوت دے کے حج کو جا رہے ہیں آپ، دھوکہ دے کے حج کو جا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، خدمت کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے کہ صرف خدمت کرنا حج نہیں، پھر بھی آپ جا رہے اور بس 10 دن پہلے بھاگ جا رہے، بیماری کا بہانہ بنا کے لیو ڈال رہے اور پھر حج کر کے آ رہے آپ. تو میں کہوں گا حج کو جا رہے حج کیجیے.
خدمت گزار خدمت کے ساتھ موقع ملتا تو حج کیجیے. خدمت والے بول دیتے کہ نہیں موقع نہیں ملیں گا آپ کو صرف, تو پھر خالی خدمت کیجیے, اگلی بار اور خدمت کے لیے جائیے تاکہ اس میں آپ کو موقع مل جائے. اور خدمت کے جذبے سے جائیے. اس میں 2 فائدے, غریب انسان اگر ہو تو خدمت اور حج دونوں ہو جاتا ہے, جو کہ شاید اپنے پیسے سے نہ کر پائے. ایک اچھا زرین موقع ہے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, وہ خدمت کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں خدمت کے لیے حج کرنے جانا چاہتا ہوں, اس میں مجھے موقع بھی حج کا. میں نے کہا بالکل جائیے. اور ماشاءاللہ ان کو ایک اعزاز یہ ملا کہ ان کو عربی آتی تھی, گھر میں ان کے عربی بولتے تھے, گھر میں شاید عرب تھے, وہ خاندانی گھر میں عربی بولتے تھے. وہاں وہ خدمت کے لیے گئے تو ہوا یوں کہ ایک بار حج کے بعد جو وہاں رکے ہوئے تھے اور بادشاہ آئے, وہ دھوتے کرتے ہیں حج کو اور غلاف اترتا ہے, چینج ہوتا ہے جب لوگ چلے جاتے ہیں, اور وہ شاید حج نہیں کر رہے تھے اس سال, صرف خدمت میں تھے. تو وہ وہیں تھے رنگ کے اندر, وہ بھی وہاں چلے گئے. اب ہوا یوں کہ کسی نے کہا کہ اوپر چڑھ کے کچھ کام کرنا ہے, تو اس نے عرب تھا, اس نے بلایا کہ اوپر جانا ہے. اور عربی کسی سب انڈین پاکستانی لوگ تھے وہاں جو خدمت کے لیے تھے, ان کو عربی آتی تھی, یہ فوراً پہنچ گئے, عربی میں بات کرنے لگے تو انہوں نے موقع دیا اور ان کو کعبے پہ چڑھنے کا موقع ملا. غلاف بھی اتارا, نئے غلاف چڑھانے کے لیے بھی انہوں نے مدد کی. تو دیکھیے کہ زرین موقع مل گیا, ورنہ عموماً کعبے کو جانا, ہاتھ لگانا بھی موقع نہیں ملتا ہے. اندر جانا اور چڑھنا تو پھر ایک موقع ہے, ظاہر سی بات ہر کسی کو نہیں ملتا ہے. تو وہ گئے بھی, اندر بھی داخلے کا موقع ملا چونکہ ان کو عربی آتی تھی. باقی لوگ تھے آس پاس لیکن عربی نہیں آتی تھی, عربی بولتے چلے گئے, اندر وزٹ بھی کر لیے, اوپر بھی چلے گئے, نماز بھی ہو گئی. تو کہا شاید میں حج کو بھی جاتا تو مجھے یہ موقع نصیب نہیں ہوتا تھا جو مجھے ابھی ملا. تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع بھی دے دیتا ہے. تو بہرحال لیکن وہ خدمت میں تھے, حج کے لیے نہیں گئے تھے, حج انہوں نے بعد میں کیا. تو بہرحال تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں آپ جائیے لیکن دھوکہ مت دیجیے, رشوت بھر کے کسی کو تکلیف دے کر یہ سب طریقہ کرنا درست نہیں. لیکن اگر اب آپ کو موقع دیا جاتا ہے حج کے ساتھ, خدمت کے ساتھ حج کا, آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی انشاءاللہ عزیز حرج نہیں. السلام علیکم. فیض بھائی, جو مہر تعلق سے سوال تھا کہ یہ لڑکی طے کریں گی مہر یا پھر جو اپن دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں, اور اس کی لمٹ کیا ہوں گے مہر کی. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کیا تھے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ مہر کون طے کریں گا اور اس کی لمٹ کیا ہوگی, کتنا ہوگا. تو دیکھیے مہر لڑکی کا حق ہے, وہ بول سکتی ہے, یا لڑکی اپنے ولی کے ذریعے بول سکتی ہے, اس کا ولی بول سکتا ہے, مطلب اس کا والد یا جو بھی اس کا ولی. اگر والد نہیں ہے تو پھر اس کے چاچا دادا, اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس کا بھائی, وہ بھی نہیں ہے تو اس کے ماموں, اس کے نانا وغیرہ. ٹھیک, تو لڑکی خود بولے, لڑکی کا ولی بول سکتا ہے. اس میں لڑکی بول رہی مہر بہت زیادہ, تو لڑکی کا ولی اور وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تیسرا, لڑکا بھی اپنے طرف سے کچھ بول سکتا ہے, جیسا کہ لڑکی نے کہا مہر مجھے 10,000 دے دیجیے, لڑکا بول رہا ہوں 20 دینا چاہتا ہوں, تو کوئی مسئلہ نہیں, اس میں زیادہ کی طرف بات جا رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے لڑکی کہہ رہی 2 لاکھ روپے دیجیے, لڑکا بول سکتا ہے 2 لاکھ تو نہیں 1.5 لاکھ ہے. ٹھیک ہے, میوچولی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے تو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میوچول انڈرسٹینڈ ڈیپینڈ ہے, لیکن حق تو لڑکی کا ہے. اگر لڑکی اڑ جائے کہ مجھے 2 لاکھ ہی ہونا, نہیں کم کرتی, تو پھر دینا پڑے گا. 50 تو آپ کے مطلب 1,50,000 تو کیش ہے, 50 بعد میں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, ولی راضی کرتا نہیں, بھائی میں راضی کرتا ہوں بچی کو میرے کم کر دے, ہوتا. تو یہ لڑکی کا حق ہے, لڑکی چاہے تو خود بولے, لڑکی اپنا ولی, دونوں مل کے بول سکتے ہیں. لڑکی اپنے ولی سے کہے کہ تم جو بولنا چاہے بولو مجھے قبول, وہ بھی ہو سکتا ہے. لڑکی یہ کہے کہ لڑکا کتنا دے سکتا ہے, لڑکا بولے میں 10,000, تو وہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے آپ, یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے. اب کتنا ہو سکتا ہے, اس کی کوئی رقم طے نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ اگر تم ان کو قنطار سونے کا پہاڑ بھی دو تو واپس نہ لو. طلاق کے واقعے پر قرآن نے کہا اگر بیویوں کو طلاق دو تو اگر مہر میں سونے کا پہاڑ بھی دیا تو نہ لو. تو اس سے پتہ چلا ہر آدمی اپنے استطاعت کے مطابق دیں گا. کوئی آدمی سونے کا پہاڑ دیں گا, کوئی آدمی جو اس میں ایک اشرفی نکال کر 1 گرام سونا دیں گا, ڈیپینڈ ہے ہر کسی پر, لیکن وہ دیں گا. تو یہ ڈیپینڈ ہے, اس کی کوئی فکس رقم نہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا یوں کہ عمر ابن خطاب نے سوچا لڑکیاں مہر بہت زیادہ باندھ دے رہی ہے, جیسا آج کل جہیز لیتے ہیں نا لڑکیوں سے, بیچاروں ظلم کرتے ہیں. تو اس زمانے میں لڑکیوں نے ظلم شروع کر دیا لڑکوں پر مہر کے چکر میں. اتنا مہر باندھ رہی تھی کہ لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی. حضرت عمر کا مسئلہ ہے کہ لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی. تو کہا کیوں, تو کہا لڑکیاں ظلم کر رہی, اتنا بڑا مہر باندھ دے رہی, لڑکے کما نہیں پا رہے. تو کہا ٹھیک ہے. آپ نے جمعہ خطبہ دیا اور کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ مہر کا رقم طے کر لی جائے, فکس کر دی جائے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے. ایک خاتون عورتوں میں سے ایک عورت اٹھی اور کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب, تم کون ہوتے ہو جس چیز کو اللہ نے قرآن میں کہا اگر سونے کا پہاڑ بھی دو تو واپس نہ, تو تم کون ہوتے ہو اس کو فکس کرنے والے. سمجھ رہے آپ, خطبے میں اٹھ کر بولے, چونکہ شرعی مسئلہ تھا نا, ورنہ کیا ہوتا اگر حکم صادر کر دیتے عمر کے اجتہاد کی بنیاد پر تو ہمیشہ کے لیے لاگو ہو جاتا. تم کون ہوتے ہو جس کو اللہ نے کہا اگر تم سونے کا پہاڑ بھی دو تو واپس نہ لو, تو تم کون ہوتے فکس کرنے والے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا عورت نے سچ کہا اور عمر غلط تھا. کیا کہا, عورت نے سچ کہا, عمر غلط تھا. اور صحابہ کو تعجب ہوا کہ امیر المومنین نے اپنی فیصلے کو واپس, چونکہ شرعی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, یہ حدیث ان لوگوں کے لیے دلیل بھی ہے کہ عمر نے عورتوں کو مسجد میں نماز میں آنے سے روک دیا تھا. روکا کہاں ہے, تو کھڑے رہ کے بول رہی ہوں,
خطبے میں کھڑ رہ کے بول رہی کہ تم کون ہوتے ہو عمر جس چیز کو اللہ نے کہا پہاڑ بھی 2 سونے کا تنا لو، تم کون ہوتے ہو طے کرنے والے؟ تو کیا آپ کو لگتا عمر نے مسجدوں میں عورتوں کا آنا بند کیا ہوں گا؟ یہ تو آتا تھا روایت میں، عمر کو غصہ آیا، جلال آ گیا، عمر نے کہا اگلے ہفتے سے کوئی عورت نہیں آئیں گی. نہیں ہے. تو عمر ابن خطاب نے ساری زندگی میں کبھی بند نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مہر کے رقم کوئی فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ استطاعت، حالات، معاشرہ، زمین، زمانہ، انسانیت پہ بھی ڈیپینڈ ہے نا، کیا چیز قیمتی ہو سکتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 32,000 درہم مہر میں دیے. مطلب آپ کا مہر نجاشی نے ادا کیا تھا، 32,000 تھا چاندی کے سکے. ایک مرتبہ آپ کا مہر یہ طے ہوا کہ بہت کم رقم طے ہوئی، بہت کم، شاید 8 یا 12 دینار کے تعلق سے آتا ہے. تو جیسے استطاعت، جیسے حالات، اس سے یہ پتہ چلا کسی اور کا مہر کوئی اور بھی دے سکتا ہے. بیٹے کا مہر باپ بھی دے سکتا ہے کہ میں تم دے دو یہ مہر تمہاری بیوی کو، چونکہ نجاشی نے آپ سے ان کا مہر ادا کیا. سمجھ رہے آپ؟ تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. صرف اتنا ہے کہ مہر ظلم نہ ہو لڑکے پہ یا لڑکی پر. مہر لڑکی پہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا کم مان دیں کہ بیچاری کچھ فائدہ نہ ہو. مہر ظلم نہ ہو، مہر دکھاوا نہ ہو کہ لوگ شان ہونا میری 1,51,000 باندھ دو، چلو دینا کس کو ہے باندھ دو 1,51,000، دکھاوا نہ ہو. اور مہر جہاں تک ہو سکتا ہے کیش دیا جائے. جب کیش دینے کی طاقت نہ ہو تو ادھار رکھا جائے، اس لیے کہ مہر وہ عمل ہے، وہ چیز ہے جس سے ہم عورتوں کی شرمگاہ اپنے اوپر حلال کرتے ہیں. اور مسند احمد کی روایت ہم سے فرمایا وہ شخص زانی ہے جس نے مہر کی رقم تو طے کی دینے کا ارادہ نہ ہو، اس نے زنا کیا. ٹھیک ہے، نکاح زنا میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا مہر کیش دیا جائے جہاں تک ہو سکے، شان کے لیے نہ دیا جائے، اور کسی پر ظلم نہ ہو. تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کتنا بھی ہو سکتا ہے. جی دوسرا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ پہلے سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے معجزوں کے اندر جو چیز واضح ہوتی ہے اس میں تو ایک تو یہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے آپ کو نہیں چھوا. دوسرا معجزہ آپ کا یہ کہ جب آپ نے ایک بار یہ کہا کہ اللہ تو کیسا مردوں کو اٹھائیں گا، سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھیے 255 اس کے آگے کہتے کیسا. یہ اس معنی میں نہیں تھا کہ کیسا اٹھائیں گا، میرے کو نہیں سمجھا، کیفیت کیسی ہوں گی ان کو اٹھائیں گا. تو اللہ نے کہا ابراہیم 4 پرندے لاؤ، چاروں کے ٹکڑے کرو اور چاروں کو الگ الگ پہاڑ پہ ان کے اعضا مکس کر دو، پارٹس ان کی باڈی کے، اور چاروں کو رکھ دو اور آواز دو. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، ٹکڑے کیا، پارٹس کو مکس کر دیا، ان کے باڈی پارٹس کو 4 الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھا، پھر آواز دیا، ہر پرندہ آ کے اپنی اپنی جگہ پہلے ڈھانچہ کھڑا ہوا، پھر گوشت لگا، رگیں آئی، خون بہا اور اس پر پھر چڑھ گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میں سمجھ گیا اللہ تو دوبارہ کیسے اٹھانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے نا آپ کا کہ ٹکڑے کرنا اور پھر وہ پرندوں کا آپ کے سامنے جو ہے جڑنا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معجزے آپ کے تعلق سے آتے ہیں بہرحال، لیکن میں تمام کو نہیں جانتا ہوں، یا بہت سو کی سندیں میں نہیں جانتا ہوں کیسی ہے. لیکن قرآن نے جو معجزے آپ کی بیان کی اس میں سے یہ 2 بہت مشہور اور معروف ہے. ایک آگ میں ڈالا جانا اور اللہ نے کہا آگ کو ٹھنڈی ہو جا، یہ ایک آپ کا معجزہ تھا، اور ان 4 پرندوں کو ٹکڑے کرنا اور پرندوں کو واپس آنا قرآن سے بہرحال یہ جو ہے چیزیں ثابت ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہمارے محلے کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں قرآن پڑھنا سکھایا جائے اور دین کی معلومات دی جائے. الحمدللہ ہمیں معلومات ہے تو ہم انہیں بتائیں یا پہلے اچھی طرح سے سیکھ لیں؟ کیا پہلے کسی ڈگری کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، جہاں تک معاملہ رہا، اگر وہ آپ سے محلے والے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جتنا علم ہے اتنا آپ سکھائیے، اور علم کی مضبوطی کے لیے آپ کتابیں اور لوگوں سے رابطہ قائم رکھیں. 2 چیزیں، جتنا علم ہے اس میں تو مت رکیے، ورنہ آپ رکیں گے کسی سند اور ڈگری کے چکر میں تو جو سکھا سکتے وہ بھی نہیں سکھا پائیں گے. ٹھیک ہے، ڈگری اور سند کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی اپنی جگہ کی اہمیت ہے، لیکن میں کہوں گا اگر ڈگری اور سند بھی کو حاصل کر لے اور اپنے آپ میں صفر ہو تو پھر وہ بھی کیا فائدہ دیں گی. مدرسے تو گیا، سال بھر سوتے رہا، سال کے آخری میں کچھ بھی کر کے، کیوں تو مدرسے کے فیلیئرس میں نے نہیں سنا آج تک کبھی کہ یہ فیل ہوا، آج تک نہیں سنا. ہاں میں نے اسکول کے بہت سنا یہ فیل ہو گیا، یہ فیل، مدرسے کا کوئی فیل ہوا آج تک نہیں سنا. تو مطلب مدرسے میں 100% لوگ پڑھ کے ہی نکلتے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، فیلیئرس تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ڈراپ آؤٹ ہے مدرسے کا ڈراپ آؤٹ. ٹھیک ہے، اسکول کے ہوتے ہیں. تو ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جو بالکل ناقص قسم کے، بس کچھ تو بھی کر کے آخر میں پرچہ حل اور پاس ہو جا رہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر سے ڈگری تو ان کے پاس ہے لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہو لیکن مدرسے کبھی گئے نہیں ہوں. ٹھیک، ڈیپینڈ ہے. تو میں یہ کہوں گا وہ ڈگری وگری کے چکر میں آپ مت جائیے. بلغوا انی ولو آیا، اس حدیث کے تحت پہنچا دو میرے بارے میں ایک بات پتہ ہو تو لوگوں تک، آپ نے فرمایا حدیث کے اندر. تو آپ کو جو پتہ ہے اتنا علم دیجیے، جہاں نہیں پتہ ہے اظہار کیجیے مجھے علم نہیں ہے. بالکل کوئی شرمائیے مت،
مجھے نہیں پتہ میں معلوم کروں گا یا کروں گی، اور اس کے علاوہ علم حاصل کرتے جائیے، سیکھنا شروع کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو علم سیکھنا شروع کر دیجیے، جتنا ہے دینا شروع کر دیجیے، جو نہیں ہے بولنا شروع کر دیجیے مجھے نہیں آتا میں سیکھوں گا۔ جب آپ لوگوں کو سکھائیں گے، جو نہیں آتا بولیں گے مجھے نہیں آتا، پھر اس کو آپ سیکھیں گے تو خود بخود آپ نیا علم سیکھتے جائیں گے۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، بہت سارے بار لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو یہ چیز کا علم ہے، وہ چیز کا علم ہے، فلاں ہے، آپ سے یہ سنا وہ سنا۔ عالموں بھی کبھی کار نہیں ملتے، بہت سارے ماشاء اللہ علماء بھی ملے، جو ملے کہا بہت اچھا ماشاء اللہ آپ نے یہ جواب دیا، پسند ہے، فلاں ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتے آپ نے علم حاصل کہاں سے کیا؟ میں نے کہا میں نے علم لوگوں سے حاصل کیا۔ جب مجھے تھوڑا علم تھا میں نے لوگوں کو بتایا، لوگوں نے مجھ سے کچھ سوال کیا، ان کے اس سوال نے مجھے وہ علم سکھا دیا جو شاید میری زندگی میں پرسنلی مجھے کبھی سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پرسنلی مجھے کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت کبھی نہ پڑے چونکہ مسئلہ میرے ساتھ پیش نہیں آتا، لیکن جب لوگوں کے ساتھ آتا ہے پھر لوگ پوچھتے ہیں، جو مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا میں پھر جاتا کہ سیکھ کر آتا تھا، پھر ان کو بتاتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے وہ علم تھا جو لوگوں کے پاس لوگ پوچھتے تھے اکثر۔ وہ سوالات میرے پاس جمع ہو گئے اور ان کے جوابات میں نے جمع کر لیے جو اکثریت مجھ سے پوچھتی تھی، اور یہی نتیجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے علم سیکھا۔ تو میں نے علم نہیں سیکھا، لوگوں نے مجھے سکھا دیا۔ اور بولتے ہیں نا علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، تو ویسے ہی ہو گیا، وہ بانٹے اور پوچھا سوال پھر جا کے آیا۔ جب میں نے وہ مسئلہ سیکھا تو وہ مسئلہ میرے علم کا حصہ بن گیا، میرے زندگی میں آئے نہ آئے اب دوسروں کی میں مدد کر رہا ہوں اس سے۔ تو بہرحال ایسا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، علماء اپنی جگہ ہے، ان کا ایک مقام ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی آدمی عالم نہ ہو کہ وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے سیکھ لیتا نا، کہانی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے اس کو، تو ویسے ہی سمجھیے کہ آدمی نے دوسروں سے سیکھ کے بہت ساری چیزیں سیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی ایک تجربہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ جتنا علم ہے بانٹنا شروع کر دیجئے، جو نہیں آئے اظہار کر کے سیکھیے، اور نئے علم کے لیے کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیجئے۔ سب سے پہلے تفسیر پڑھیے، کوئی ایک تفسیر ابن کثیر سب سے بہترین ہے، سیرت کی کچھ کتابوں کا بنیادی مطالعہ شروع کر دیجئے۔ مسئلے مسائل جاننے کے لیے بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں اچھی اچھی، بالخصوص فقہ الحدیث نام کی کتاب جو توحید چھوڑ کر نماز روزہ زکوٰۃ حج، بہت تفصیلی بحث ہے اس میں، آپ پڑھیے تاکہ آپ تک علم پہنچے۔
تو اس کی نیت، لیکن اگر ہم کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے تو ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ آج کے دور میں، ہر ٹیکنالوجی کو مسلمان اپنے خلاف سمجھتے ہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو کار میں چڑھتے، ایک زمانہ تھا کار جب نہیں ہے تو لوگ چڑھتے بھی نہیں، یہودیوں کی چالیں بولے اس میں، کیا چال ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، ہر چیز چال نہیں ہوتی، یاد رکھیے. ATM مشین سے اگر مسلمان کا ہے یہ پتہ چل جا رہا تو یہ بھی تو پتہ چل جانا ایک یہودی کہاں اور ایک عیسائی کہاں ہے اور ایک کافر کہاں اور ایک مشرک کہاں ہے، سب پتہ چل جا رہے ہیں نا. کوئی آپ اکیلے ہی پتہ چل رہے ہیں کیا؟ بتائیے. تو ہر ٹیکنالوجی اس کے سپورٹ میں نہیں ہوتی. نہیں کچھ یہودی بیٹھ کر صرف دجال کے لیے وہ ٹیکنالوجی تیار کر رہے ہیں. دجال کے لیے کتنی بھی ٹیکنالوجی آپ تیار کر لیجیے، اللہ اس کو ایسی صلاحیتیں دیں گا، خصوصیتیں جو کوئی ٹیکنالوجی اس کے برابر نہیں ہے. مردہ والدین کو اٹھا کے لائیں گے بات کرنے کے لیے، ہے کوئی ٹیکنالوجی ایسی؟ ہاں. آسمان کو حکم دے گا، بادل آئیں گے، بارش برسیں گی، وہیں جانور کھڑے ہوں گے، وہ جانور گھاس اگیں گی، جانور گھاس کھائیں گے، ان کے پیٹ سوکھے ہوئے ہوں گے تو پیٹ موٹے ہو جائیں گے، تھنوں میں دودھ آ جائیں گا اور دودھ نکلنا چالو ہو جائیں گا. کوئی ٹیکنالوجی ایسا کر سکتی ہے کیا؟ نہیں. تو وہ ویسے ہی اتنا ایڈوانس آئیں گا وہ، چونکہ وہ آزمائش ہوں گا انسانوں کے لیے، وہ ہے ٹیکنالوجی. تو دجال کے لیے ایجاد نہیں کر رہے. اگر کچھ لوگ کرتے ہوں گے تو ان کا مسئلہ ہے. ٹیکنالوجی کے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں، آپ جو اس کا فائدہ ہے وہ لے سکتے ہیں، نقصان والا پہلو کو آپ بہرحال چھوڑ دیں. لیکن ہر ٹیکنالوجی دجال کے ایجاد نہیں ہوتی، اس لیے کہ بہت سارے قوموں میں تو دجال کا تصور ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ایجاد کیوں کریں گے؟